अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खान सीरीज़ के सिलसिले की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। थानेदार जो मेरे पड़ोस के थाने का इंचार्ज था, एक तफ्तीश के दौरान लापता हो गया। कहा जा सकता था कि वह कत्ल की जिस वारदात की तफ्तीश कर रहा था, इसके गुमनाम मुलजिमों ने इसे अगवा करके कहीं कत्ल कर दिया और लाश गायब कर दी है, या उससे अपनी शराइत मनवाने के लिए उसे सिर्फ अगवा किया है। मुझे अपने बालाई हुक्काम से हुक्म मिला कि मैं इस थाने में चला जाऊं और गुमशुदा थानेदार की तलाश करूं और मुलजिमों को गिरफ्तार करके इनको सज़ा दिलवाऊं। चाहिए तो ये था कि इस काम के लिए पुलिस हेडक्वार्टर से कोई और सब इंस्पेक्टर भेजा जाता, लेकिन अंग्रेज़ बादशाह मुझ पर कुछ ज़्यादा ही खुश थे, जिसकी सज़ा मुझे इस किस्म की फालतू ड्यूटियों की सूरत में मिला करती थी। थानेदार का अगवा बड़ा ही संगीन वारदात थी। संगीन के अलावा मुझे इस वारदात का ये पहलू परेशान कर रहा था कि जिन मुलजिमों ने एक थानेदार को अगवा कर लिया है, वो कोई अनाड़ी लोग नहीं, पुख्ताकार जुराइम पेशा होंगे। मैं इस इलाके से वाकिफ था। चट्टानी और जंगलाती इलाका था। वहाँ उस्ताद, रहसन और डकैत भी थे। डकैती की मुनज़्ज़म वारदातें भी होती थीं। अगर थानेदार अगवा ही हुआ था तो ये किसी मुनज़्ज़म गिरोह की वारदात मालूम होती थी। इस थानेदार को मैं जानता था। दिलेर और रंगीन मिजाज था और कभी कभी अहमकाना हरकतें भी किया करता था। किसी की मानता और सुनता नहीं था, अपनी करता था। मुझे इस इम्कान का भी शुबा हुआ कि खुद ही कहीं चला गया होगा और हो सकता है कि भगोड़ा हो गया हो। ऐसी हरकत बईदस कियास नहीं थी। वह आदमी कुछ ऐसा ही था। उसकी उम्र अभी 30 साल नहीं हुई थी। उम्र के लिहाज से वो जवान था और ज़हनी लिहाज से नाबालिग खूबरू था और जिस्म की साख्त से बॉक्सर लगता था। रंग रूप साफ सुथरा था और वो खुश तबे भी था। मैं हुक्म मिलते ही रवाना हो गया। वो कस्बा 12 मील दूर था। इलाके की तिजारत का मरकज़ होने की वजह से ये एक बड़ा कस्बा था। अक्सरियत हिंदुओं की थी। इर्द गिर्द के देहाती इलाकों में भी हिंदू अक्सरियत में थे। दौलत और तिजारत हिंदुओं के हाथों में थी। मुतालिका थाने में एक हिंदू ईसाई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने वहां पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दिया। थानेदार की गुमशुदगी की जो कहानी मुझे सुनाई गई, वो इख्तिसार से यूं थी कि 7-8 दिन गुजरे। एक हिंदू साहूकार देहाती इलाके में अपने मकरूज़ों से वसूलियाँ करने गया। इस काम के लिए हर माह उसका मुंशी या बेटा जाया करता था। अगर कोई मकरूज़ परेशान करे तो वो खुद जाता था। आपको मालूम है कि हिंदू साहूकार सूद पर कर्जे देते हैं और सूद इतना ज़्यादा होता है कि कर्ज लेने वाला सूद ही अदा करता रहता है और असल रकम चौकीतों सर पर मौजूद रहती है। ये हिंदू टट्टू पर सवार होकर सुबह सवेरे एक गांव को रवाना हुआ, जो कस्बे से 7-8 मील दूर था। इलाका चट्टानी था और जंगल की तरह दरख्त बहुत थे। रहसनी के लिए इलाका मौजूद था। शाम तक साहूकार वापस न आया तो घर वालों ने समझा कि दूसरे मकरूजों के यहाँ भी चला गया होगा। रात आधी होने को आई, साहूकार न आया तो फिक्र पैदा हुई। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी मकरूज ने उसे या उसके बेटों को रात के लिए अपने यहाँ मेहमान ठहरा लिया हो। साहूकार के ससुराली देहाती इलाके में थे। शायद वहाँ चला गया होगा, लेकिन वो अपनी बीवी को बताकर नहीं गया था कि वो उस गांव भी जाएगा। दूसरे दिन 10-11 बजे तक साहूकार ना आया तो उसके बड़े बेटे ने अपने मुंशी को साथ लिया। दोनों टट्टुओं पर सवार होकर उस गांव गए जहां साहूकार गया था। वहां से पता चला कि वो दोपहर के वक्त वापस चला गया था। बेटा अपने बाप के ससुराल के गांव की तरफ चल पड़ा। वहां से पता चला कि साहूकार तो वहां गया ही नहीं। बेटा वापस चल पड़ा। उसके सिवा और कोई सूरत नहीं हो सकती थी कि साहूकार कत्ल या अगवा हो गया है। ऐसी वारदात कोई अजूबा नहीं थी। वापसी पर कस्बे से कोई 3-3.5 मील दूर एक आदमी एक टीकरी पर खड़ा देखा। बेटा और मुंशी करीब से गुजरे तो इस आदमी ने कहा, हाय हाय, कैसा कलजुग है। गिद्ध एक लाश को खा रहे हैं। इसे किसी ने कत्ल किया होगा। साहूकार का बेटा टीकरी पर गया तो कुछ दूर उसे 5-7 आदमी खड़े नजर आए। वो एक जगह इकट्ठे खड़े थे। दरख्तों पर और करीब की चट्टान पर बहुत से गिद्ध बैठे थे। यह आदमी जो टीकरी पर खड़ा था लाश देख आया था, बल्कि भाग आया था। साहूकार के बेटे के पूछने पर उसने बताया
کہ लाश किसी देहाती की नहीं, शहरी की मालूम होती है। साहूकार का बेटा आगे चला गया, लाश के करीब गया तो उसे शनाख्त में एक सांस जितनी भी देर न लगी। ये उसके बाप की लाश थी। इत्तेफाक से चेहरा महफूज था। गिद्धों ने पेट फाड़कर अंतड़ियां वगैरह खा ली थीं। बाकी जिस्म पर कहीं कहीं गोश्त रह गया था। पसलियां नंगी हो गई थीं। साहूकार के बेटे ने लाश के पास खड़े आदमियों को बताया कि ये उसके बाप की लाश है और वो थाने जा रहा है। इतनी देर वो वहीं खड़े रहे। बेटा मुंशी को साथ लिए कस्बे को गया और थाने में रिपोर्ट दी। ये मुसलमान थानेदार जो बाद में लापता हो गया था, जाए वारदात पर गया। उसने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का इंतजाम किया और मकतूल साहूकार के बेटे के बयान पर उस गांव गया जहां साहूकार वसूली के लिए गया था। उसे शक था कि कत्ल में इस मकरूज का हाथ होगा। गांव के कई लोगों ने बताया कि साहूकार गांव से चला गया था और उसका ये मकरूज गांव से निकला ही नहीं था। ये तस्लीम किया जा सकता था कि किसी मकरूज ने तंग आकर अपने साहूकार को कत्ल कर दिया है। किसी साहूकार से कर्ज लेकर इससे गुलो खिलासी कराना आसान नहीं होता था, क्योंकि साहूकार इन्हें अपने जालिमाना जाल में फांसे रखते थे। अगर किसी मकरूज की बहू या बेटी जवान हो तो उस पर दस्त दराजी तक करते और कर्ज में यानी कि सूद में थोड़ी सी छूट दे देते थे। गरीब लोग इस बेइज्जती को भी बर्दाश्त करते थे। थानेदार साहूकार के इस मकरूज को थाने ले गया। उसने इस इलाके के दूसरे मकरूजों को भी थाने बुला लिया। इनकी तादाद 3 या 4 थी। साहूकार के बेटे और मुंशी से पूछा गया कि इनमें किसके हिसाब में कितना कर्ज था और इनमें से कौन माहवार अदायगी में पसोपेश करता था। थानेदार को बताया गया कि किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी और किसी ने कभी धमकी नहीं दी, बल्कि जरा सी बदसलूकी भी नहीं की थी। थानेदार ने अपने तरीके से तफ्तीश और पूछगछ की। लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ भी मालूम नहीं होता था कि उसे किस तरह कत्ल किया गया है। पोस्टमार्टम में जो अंदरूनी एज़ा मसलन मैदा, तिल्ली, दिल और जिगर वगैरह देखे जाते हैं, वो तो गिद्धों ने खा लिए थे। चेहरे और सर के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा महफूज न था जिससे ये पता चलता कि इसे कौन से हथियार से कत्ल किया गया है। मुझे बताया गया कि अगली सुबह थानेदार मकतूल के घर गया। घर में उसने एक अजीब चीज़ देखी। ये 19-20 साल की उम्र की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जो मकतूल साहूकार की बेटी नहीं, उसकी दूसरी बीवी थी। मकतूल की उम्र 50 से कुछ ही कम थी। उम्र की ज्यादती के अलावा मकतूल के मुतालिक बताया गया कि भद्दे और फूले हुए जिस्म का ठिकना सा आदमी था और बदसूरत भी। हिंदू बनिए कुदरती तौर पर मकरू सूरत होते हैं और इनकी आदतें तो बहुत ही मकरू होती हैं। इस मकतूल साहूकार के मुतालिक बताया गया कि इसकी पहली बीवी मर गई थी और 6 ही माह बाद उसने अपने एक मकरूज की बेटी के साथ शादी कर ली। ये शादी वारदात से 6 माह पहले हुई थी। इसी घर में जहाँ इतनी खूबसूरत और जवान लड़की थी, वहाँ साहूकार के 2 बेटे भी थे। एक इस लड़की से 1.5-2 साल बड़ा था और दूसरा 1.5-2 साल छोटा। जवान सुतीली माँ, उसका जवान सुतीला बेटा और इस बेटे का बूढ़ा और भद्दा बाप। कत्ल या खुदकुशी या अगवा की वारदात का एक तीर बहदफ नुस्खा हुआ करता है। अगर बूढ़ा कत्ल हो जाए तो पुलिस सबसे पहले उसकी जवान बीवी और जवान बेटे पर हाथ रखती है। अक्सर देखा गया है कि बेटा बेगुनाह हो तो उसकी सुतीली माँ बेगुनाह नहीं होती, उसका ताल्लुक किसी और के साथ होता है। जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ हिंदू साहूकारों और आड़तियों के यहाँ ये रिवाज भी था कि इनके मुंशी मुसलमान होते थे, जिनमें हिसाब किताब रखने की सूझबूझ के अलावा गुंडागर्दी का वस्फ भी होता था। अगर मुंशी हिंदू हो तो इनके यहाँ 1-2 मुलाजिम मुसलमान होते थे, जो गले पड़ जाने और बेहूदगी पर उतर आने की महारत रखते थे। इस किस्म के मुंशियों और मुलाजिमों का इस्तेमाल ये होता था कि किसी के पास रकम फंस जाए तो वो निकलवा के ले आते थे। मुझे इस मुंशी की छानबीन करनी थी। मुझे अभी मालूम नहीं था कि लापता हो जाने वाले थानेदार ने इस मुंशी को शामिल तफ्तीश किया था या नहीं। मैं अभी मालूम कर रहा था कि तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है। वारदात को 8 रोज गुजर गए थे और तफ्तीश करने वाला लापता था। इसके लापता हो जाने से ये फर्क नहीं पड़ता था कि थाने में किसी को मालूम ही ना हो कि वो कौन सी लाइन पर तफ्तीश कर रहा था और इतने दिन वो किस नतीजे पर पहुंचा था। थानेदार जब तफ्तीश के लिए जाता है तो उसका स्टाफ उसके साथ होता है। हेड कांस्टेबल पूरी तरह साथ होता है।
ASI ساتھ نہیں ہوتا، لیکن وہ تھانہ انچارج کا دست راست ہوتا ہے۔ تھانے دار اسے اپنی کارگزاری بتاتا رہتا ہے اور مشورے بھی لیتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی رشوت لے تو وہ دوسروں سے چھپاتا نہیں، حصہ بانٹتے ہیں۔ ASI اور ہیڈ کانسٹیبل کسی بھی تفتیش سے بے خبر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ مخبروں کو استعمال کرتے اور ان سے رپورٹیں لیتے ہیں، تھانے دار کو بتاتے ہیں۔ مگر اس واردات میں مجھے یہ عجیب بات سنائی گئی کہ اس گمشدہ تھانے دار نے پہلے 2 روز ASI، یہ ہندو تھا، اس کو اور اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو تفتیش سے باخبر رکھا۔ اس کے بعد اس نے انہیں بے خبر رکھنا شروع کر دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ واردات کے اگلے روز وہ مقتول کے گھر گیا، بہت دیر بعد واپس آیا۔ اس کے ساتھ ایک ایسی خوبصورت لڑکی تھی جس کی خوبصورتی عجیب و غریب تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ASI نے اس لڑکی کی خوبصورتی کو عجیب و غریب کہا تھا، چونکہ اس علاقے میں خوبصورتی نایاب چیز تھی۔ شہروں میں کسی کا رنگ ذرا صاف ستھرا نظر آ جاتا تھا، مسلمانوں کے نقش و نگار قدرے اچھے تھے، لیکن ہندوؤں میں خوبصورتی نام کو نہیں تھی، جبکہ اس لڑکی کا رنگ سفیدی مائل، گندمی، جلد ملائم اور صاف آنکھیں سبز اور شربتی کے ملے جلے رنگ کی تھیں، بال گہرے بادامی اور قد بد بہت اچھا۔ اس علاقے میں خوبصورتی کا یہ معیار واقعی عجیب و غریب تھا۔ بعد میں جب میں نے اس لڑکی کے ماں باپ کو اور اس کے بہن بھائیوں کو دیکھا تو ان کے رنگ گہرے سانولے اور شکل و صورت ایسی ہی تھی جیسے کہ اس علاقے کے عام لوگوں کی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ اس لڑکی کو تھانے میں لا کر تھانے دار نے اپنے ASI کو بتایا کہ اسے اس لڑکی پر شک ہے کہ اس نے خامد کو قتل کرایا ہے۔ اس نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ قتل میں مقتول کے دونوں بیٹوں میں سے بھی ایک کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور منشی بھی مشتبہ ہے۔ تھانے دار مقتول کے دونوں بیٹوں اور منشی کو بھی تھانے لے آیا تھا۔ ASI کا خیال تھا کہ مقتول رہزنوں کا شکار ہوا ہے۔ تھانے دار کہتا تھا کہ رہزن لوٹا کرتے ہیں، قتل نہیں کیا کرتے۔ ان کے ہاتھوں وہ لوگ قتل ہوتے ہیں جو ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس ہندو ساہوکار میں مقابلے کی ہمت کہاں تھی۔ تھانے دار نے رات کو لڑکی کو تفتیش کے کمرے میں رکھا۔ اس رات اس نے کسی اور مشتبہ کو تفتیش کے کمرے میں نہیں بلایا۔ اس نے رات کے آخری پہر لڑکی کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ گھر بھیج دیا اور مقتول کے دونوں بیٹوں اور منشی کو تھانے میں پابند رکھا۔ اس نے ASI کو بتایا کہ لڑکی سخت ہے اور عقل والی ہے۔ اس نے ساری رات ہمت نہیں ہاری اور کوئی سراغ نہیں دیا۔ دن کے دوران اس نے مقتول کے بیٹوں کو سامنے بٹھایا، 1.5-2 گھنٹے بعد انہیں گھر بھیج دیا اور منشی کو بلایا۔ اس کے ساتھ اس نے زیادہ وقت صرف کیا، آخر اسے بھی گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل کو اپنی جو کارگزاری بتائی، اسے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ رازداری سے کام لے رہا ہے۔ ASI نے پوچھا، پھر بھی اس نے اس طرح تفصیل سے جواب نہ دیا جس طرح ایک تھانے دار اپنے اسسٹنٹ کو دیا کرتا ہے۔ رات کو تھانے دار مقتول کے گھر چلا گیا۔ اپنے ساتھ وہ ایک بھی کانسٹیبل کو لے کے نہیں گیا اور وہ وردی میں بھی نہیں گیا۔ رات بہت دیر بعد واپس آیا۔ دوسرے دن اس نے بتایا کہ لڑکی کے دل میں ایک راز ہے جو وہ تشدد سے نہیں نکال سکتا، وہ محبت اور پیار کا حربہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی تفتیش پر پردہ ڈال دیا۔ ASI کو اس نے دوسری وارداتوں کی تفتیش کا مختار کل بنا دیا اور اس واردات سے لا تعلق کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل وغیرہ کو بھی اس نے ادھر ادھر کی ڈیوٹیاں دے کر ساہوکار کے قتل کی تفتیش سے دور ہٹا دیا۔ وہ ہر روز مقتول کے گھر جاتا تھا، دیہات سے وہ جن افراد کو مشتبہ بنا کر لایا تھا انہیں فارغ کر دیا۔ 7-8 دن گزر گئے۔ ایک شام اس نے 2 گھوڑے منگوائے اور اپنے اسٹاف سے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کے گاؤں لے جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک نشاندہی کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ تھانے دار نے یہ نہ بتایا کہ یہ کیسی نشاندہی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر کہ وہ اکیلا جا رہا ہے سب کو حیران کر دیا۔ وہ کسی کانسٹیبل تک کو ساتھ نہیں لے جا رہا تھا۔ یہ لڑکی ایک گاؤں کی رہنے والی تھی جو قصبے سے 5-6 میل دور تھا۔ تھانے دار کو دن کے وقت جانا چاہیے تھا مگر وہ سورج غروب ہونے کے بعد جا رہا تھا۔ اسے کہا گیا کہ علاقہ خطرناک ہے، وہ رات کو نہ جائے، اگر رات کو ہی جانا ہے تو 3-4 کانسٹیبل ساتھ لیتا جائے۔ اس نے کہا کہ لڑکی نے ایک گہرے راز سے پردہ اٹھایا ہے، وہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ لڑکی کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں جائے گا،
कांस्टेबल साथ हुए तो भी जाहिर हो जाएगा कि पुलिस जा रही है। उसके पास रिवॉल्वर और 18 गोलियां थीं, जिनमें से 6 रिवॉल्वर में भरी थीं। सूरज गुरूब होने के बाद लड़की अकेले थाने में आई। थानेदार उसकी राह देख रहा था। घोड़े तैयार थे। लड़की ने मोटी चादर इस तरह ऊपर ले रखी थी कि उसका पूरा चेहरा नजर नहीं आता था। उसे देखते ही थानेदार उठा, बाहर जाकर लड़की को घोड़े पर सवार किया, खुद दूसरे घोड़े पर सवार हुआ और दोनों घोड़े चले गए। थानेदार वर्दी में नहीं गया। एएसआई ने हेड कांस्टेबल से कहा कि मालूम होता है इनका थानेदार बड़ी दिलेरी से हिमाकत कर रहा है। इलाका खतरनाक था। दूसरा खतरा यह था कि थानेदार एक साहूकार के कत्ल की तफ्तीश के लिए जा रहा था। ये मुमकिन था कि मुलजिम देख रहे हों कि पुलिस क्या कर रही है, और अगर वो वाकई देख रहे थे तो थानेदार सीधा उनके फंदे में जा रहा था। तीसरा खतरा ये था कि वो बहुत ही खूबसूरत लड़की को साथ लेके जा रहा था। कोई भी रहसन या डाकू ऐसी लड़की को देखकर ये फैसला नहीं कर सकता था कि वो इस लड़की को अगवा ना करे। ये उनके लिए बड़ी कीमती लड़की थी। किसी राजे महाराजे या किसी कारोबारी आदमी से वो इस लड़की के मुंह मांगे दाम वसूल कर सकते थे। थानेदार चला गया, फिर वापस न आया। लड़की भी वापस न आई। एएसआई दूसरे दिन चंद एक कांस्टेबल को साथ लेकर लड़की के गांव गया। लड़की के वालिदैन ने बताया कि वहां लड़की आई है न थानेदार। अपनी लड़की के मुतालिक उन्होंने बताया कि जब से शादी हुई है 3 मरतबा आई है। गांव के मोअज़्ज़िज़ लोगों ने भी थानेदार की आमद के मुतालिक लाइल्मी का इजहार किया। चौकीदार को भी इल्म नहीं था। 2 घोड़ों का रात को गांव में आना छुप नहीं सकता था। इस हिंदू एएसआई ने अपने तौर पर यकीन कर लिया कि थानेदार गांव में नहीं गया। थानेदार ने यही बताया था कि वो लड़की के गांव जा रहा है। एएसआई उसी वक्त गांव चला गया जहां मकतूल वसूली के लिए गया और वापसी पर कत्ल हो गया था। थानेदार वहां भी नहीं गया था। एएसआई ने एक दिन और एक रात इंतजार किया। अगले दिन हेडक्वार्टर को इतला दे दी कि थानेदार लापता है। एएसआई ने अपने तौर पर जो तफ्तीश की थी, इससे मैंने कुछ इशारे लिए। ये हिंदू अक्लमंद था। इससे मुझे कारामद मशवरे मिले, लेकिन मेरा अंदाज अपना था। कत्ल की इस वारदात के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे ज़िम्मे थानेदार की तलाश थी और इसे अगवा या कत्ल करने वाले मुलजिमों की गिरफ्तारी, और अगर थानेदार खुद किसी वजह से फरार हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी और मुकदमा तैयार करके अदालत में पेश करना मेरा काम था। लेकिन वो कत्ल की तफ्तीश करते करते लापता हुआ था, इसलिए मुझे कत्ल की वारदात की भी छानबीन करनी थी। सुराग इसी से मिल सकता था। नज़र मुझे भी यही आ रहा था कि थानेदार रात के वक्त लड़की के साथ गया और रहजनों के हाथ आ गया। उसने मुकाबले की कोशिश की होगी, मारा गया होगा। शायद उसे कोई मुजरिम जानता हो कि ये थानेदार है, इसलिए उसकी लाश दफन कर दी गई या कहीं और गायब कर दी गई होगी। मगर कुछ सवाल पैदा होते थे जो हर शक को रास्ते में ही ख़त्म करके कोई और शक पैदा कर देते थे। थानेदार लड़की को रात के वक्त क्यों लेके गया? उसने एएसआई को बताया था कि वो राजदारी से काम लेना चाहता था, लेकिन ऐसे खतरनाक इलाके में वो अकेला क्यों गया? अगर वो अपना आप जाहिर नहीं करना चाहता था तो वो 4-6 कांस्टेबलों को देहातियों के लिबास में 2-2, 3-3 की टोलियों में अपने आगे भेज सकता था। ये हिफाजत का खुफिया इंतजाम होता। इससे ये जाहिर भी ना होता कि पुलिस जा रही है। क्या ये उसकी बेपरवाही और बेवकूफ़ी थी कि उसने इतना बड़ा खतरा मोल लिया? उसने अपने एएसआई तक से तफ्तीश क्यों छुपाए रखी? वो मकतूला के घर बगैर वर्दी के जाता और अकेला जाता था, क्यों? कम से कम एक कांस्टेबल उसके साथ होना चाहिए था। अगर उसे अकेले ही जाना था तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। यहाँ फिर सवाल पैदा होता था कि अपने असिस्टेंट से राजदारी क्यों? क्या उसे ये शक था कि उसका एएसआई हिंदू है और वह दरपर्दा हिंदू मुलजिमों की मदद करेगा? क्या उसे ये खदशा नजर आया था कि हिंदू एएसआई मकतूल की दूसरी बीवी को कत्ल के इल्ज़ाम से बचाना चाहता था और थानेदार अपनी तफ्तीश को राज में रखे हुए था? क्या अपने खामिद को लड़की ने कत्ल कराया है? अगर ऐसा ही है तो क्या उसके किसी के साथ दरपर्दा मरासिम थे या उसने किराए के कातिल इस्तेमाल किए हैं? क्या थानेदार और लड़की को गायब करने वाले वही पेशावर मुजरिम तो नहीं जिन्होंने हिंदू साहूकार को कत्ल किया है? लापता थानेदार ने अपने असिस्टेंट को वारदात के अगले रोज बताया था कि साहूकार के कातिल रहसन या डकैत नहीं, उसे इस लड़की पर शक था।
کیا اس نے لڑکی پر شک کا اظہار کر دیا تھا؟ اگر کر دیا تھا تو کیا لڑکی نے اسے اپنے حسن کے پھندے میں پھانس کر اسے یہ دھوکہ دیا ہے کہ وہ گاؤں چل کر ملزموں کی نشاندہی کرے گی؟ اس نے پہلے ہی اپنے کسی آدمی کو اطلاع دے دی اور راستے میں تھانے دار کو اغوا یا قتل کرا دیا اور خود اس آدمی کے ساتھ چلی گئی جسے وہ چاہتی تھی۔ اگر ایسا تھا تو لڑکی کو غیر معمولی طور پر چالاک ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی دیہاتن اتنی زیادہ چالاک ہو سکتی ہے۔ میرا یہ شک اسی صورت میں صحیح ہو سکتا تھا کہ جس آدمی کے ساتھ اس کے مراسم تھے یا محبت تھی وہ بہت چالاک اور دلیر ہوگا۔ کیا مقتول کا قاتل مسلمان منشی ہی تو نہیں تھا؟ یا کیا منشی پیغام لے جانے اور لانے کا کام تو نہیں کرتا تھا؟ لڑکی اسے اجرت دیتی ہوگی۔ مقتول کے بیٹوں پر شک کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس امکان پر بہت غور کیا۔ میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا کہ مقتول کے کسی بیٹے نے اگر اپنے باپ کی نوجوان بیوی کے ساتھ درپردہ دوستانہ گانٹھ لیا ہے تو باپ کو قتل کرانے سے وہ کیا حاصل کر سکتا تھا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ باپ کے مر جانے سے وہ باپ کی بیوی کے ساتھ شادی کر لیتا۔ اگر مجرم پیشہ ور رہزن اور ڈاکو تھے تو میرا کام اور زیادہ مشکل تھا۔ ان لوگوں کو پکڑنا پولیس کے بس کا لوگ ہی نہیں تھا۔ کئی بار کسی گروہ کو فوج سے گھیرا گیا پھر بھی مکمل گروہ نہ پکڑا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں جس علاقے کی واردات سنا رہا ہوں اس کے دیہاتی علاقے میں منظم رہزنوں اور ڈاکوؤں کے 2 گروہ تھے جن میں چند ایک بھگوڑے فوجی بھی شامل ہو گئے تھے اور ان کے پاس جنگ کا جدید اسلحہ بھی آ گیا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نامی گرامی ڈاکوؤں کے ساتھ پولیس کے خاص قسم کے مخبروں کی وساطت سے رابطہ قائم کر لیا کرتی تھی۔ کسی مفرور ملزم کے متعلق بھی ان سے پوچھ لیا جاتا تھا۔ ادھر سے جو جواب آتا تھا وہ بالکل صحیح ہوا کرتا تھا۔ وہ جو بات نہیں بتانا چاہتے تھے اس کے متعلق صاف جواب دے دیتے تھے کہ نہیں بتائیں گے، یا یہ کہ انہیں اس کے متعلق کچھ علم نہیں۔ جو مخبر کسی ڈاکو اور پولیس کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کرتے تھے ان کی جان ہمیشہ خطرے میں رہتی تھی۔ جہاں ڈاکو کی نشاندہی ہو گئی مخبر قتل ہو جاتا تھا۔ مجھے جب یہ خیال آیا کہ تھانے دار اور لڑکی کو ڈاکو لے گئے ہیں تو میں گھبرایا۔ ان سے کسی کو چھڑانا ایک تھانے دار یا اس کے عملے کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہ بھی آئی کہ تھانے دار لڑکی کو بھگا لے گیا ہے، لیکن اس شک پر میرا دماغ زیادہ دیر تک نہ ٹھہرا۔ اگر اسے لڑکی اتنی ہی زیادہ پسند آ گئی تھی تو وہ اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کر سکتا تھا۔ عورت کے معاملے میں وہ اناڑی نہیں کھلاڑی تھا۔ جو کچھ بھی تھا ایک معمہ تھا اور بڑا ہی پراسرار معمہ۔ میں نے سب سے پہلے اس تھانے کے ASI کے کان کھولے۔ تھانے کے سارے اسٹاف میں صرف 2 کانسٹیبل مسلمان تھے، باقی سب ہندو تھے۔ میں نے ASI سے کہا کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ میرے سامنے رکھ دے، وہ مذہب کو الگ رکھ دے۔ اگر مجھے تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ تھانے دار کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ ہے یا اس نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی ہے تو میں اس سے معطل نہیں کراؤں گا، بلکہ عام ملزموں کی طرح حوالات میں بند کر کے ایسا مقدمہ بناؤں گا جو اسے 10 سال سے پہلے جیل سے نکلنے نہیں دے گا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے مقتول ساہوکار کے قاتلوں کو اس لیے بچانے کی کوشش کی اور تھانے دار کو غائب کرایا ہے کہ قاتل ہندو اور تھانے دار مسلمان ہے تو میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر ایک مسلمان تھانے دار کے اغوا کا انتقام غیر قانونی طریقے سے لوں گا۔ میں نے اسے کہا میں تمہیں تمہارے پورے خاندان سمیت غائب کرا دوں گا۔ وہ شاید میری عادتوں سے واقف تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے یقین دلا دیا کہ وہ مجھے جو کچھ بتا چکا ہے وہ 100% سچ ہے۔ کسی نے تمہاری مٹھی گرم کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ملک صاحب، اس نے پرزور لہجے میں کہا، خان صاحب گمشدہ تھانے دار نے مجھے اس تفتیش کے قریب ہی نہیں جانے دیا۔ کسی برآمدگی یا نشاندہی کے لیے مجھے بھیجتے تو شاید میری مٹھی گرم ہو جاتی۔ اگر آپ مجھے ہندو سمجھ کر بات کر رہے ہیں تو میری ہمدردی مقتول کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ وہ معزز ہندو تھا۔ کسی مخبر سے تمہیں کچھ پتہ چلا ہوگا؟ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ خان صاحب نے مخبروں سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی رپورٹ اس کے سوا کسی اور کو نہ دیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو خبردار کیا اور اسے کہا کہ اس نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ساری عمر اسے جیل سے نکلنے نہیں دوں گا، اور اگر اس نے میرے ساتھ تعاون میں کوتاہی کی تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کے بجائے اعانت جرم میں عدالت لے جاؤں گا۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل بھی بے گناہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے مخبروں کو بلایا۔
ان سے مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا، سوائے اس کے کہ تھانے دار نے انہیں پہلے روز کہا تھا کہ وہ مقتول کے گھر کے متعلق معلومات حاصل کریں اور اس سلسلے میں انہیں جو کچھ معلوم ہو سکے وہ اسے بتائیں۔ مگر دوسرے ہی دن اس نے مخبروں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی تھی اور انہیں کہا تھا کہ وہ اس کے سوا تھانے میں کسی اور کو کچھ نہ بتائیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ میں نے ان سے جو بات پوچھی انہوں نے جواب دیا کہ وہ معلوم کر کے بتائیں گے۔ مقتول کے منشی اور دونوں بیٹوں کو بلا لیا۔ مجھے یاد ہے رات کے 10-11 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ میں نے منشی کو الگ بٹھا لیا اور اسے کہا کہ وہ مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں۔ ہندو ساہوکار کے قتل کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر وہ قتل کی واردات میں ملوث ہے تو میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ مجھے صرف تھانے دار کی گمشدگی اور تلاش کے ساتھ دلچسپی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ مجھ سے عزت کروانا چاہتا ہے تو جو کچھ اسے معلوم ہے مجھے بتا دے، ورنہ جیل پہنچنے تک وہ میرے ہاتھوں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوگا۔ اس آدمی کا قد کاٹ اچھا اور صورت بھی اچھی تھی۔ میں نے اس کا دماغ بھی اچھا پایا۔ اس نے بتایا کہ وہ مقتول کے گھر جایا کرتا تھا۔ مقتول کی دوسری بیوی خطرناک حد تک خوبصورت تھی۔ میرے چند ایک سوالوں کے بعد اس نے بلا جھجک کہا، میں یہ کہنے سے نہیں ڈروں گا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا رویہ بالکل سرد رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ ساہوکار کے ساتھ وہ خوش نہیں تھی۔ وہ موٹا اور پلپلا ساہوکار جو 8 دن نہاتا نہیں تھا اس لڑکی کو کس طرح خوش رکھ سکتا تھا؟ لڑکی نے اسے اپنے پاؤں میں بٹھا لیا تھا۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ اس ساہوکار سے مٹھی چاپی کراتی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، میں نے اسے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ کس طرح بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی اور اس نے تمہیں کس طرح دھتکارا تھا؟ دھتکارا نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ میں کوئی ایسا شریف آدمی تو ہوں نہیں۔ میں اس کے سامنے ساہوکار کو گالیاں دیتا اور اس لڑکی کے حسن کی تعریفیں کرتا اور ہمدردی بھی کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہتی تھی۔ ایک روز میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر وہ مجھے پسند کرے تو میں اسے اس جہنم سے نکال سکتا ہوں اور اس کے ہر کام آ سکتا ہوں۔ اس نے تحمل سے جواب دیا، میں پہلے روز ہی تمہاری نیت سمجھ گئی تھی۔ مجھے اگر تمہاری ضرورت ہوتی تو پہلے روز ہی بتا دیتی۔ مجھے اس خامد سے اتنی نفرت ہے کہ کسی روز میرا دماغ خراب ہو گیا تو یہ شخص کسی کو زندہ نظر نہیں آئے گا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے حکم دو، یہ تمہیں کل ہی زندہ نظر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا، لیکن تم جو قیمت مانگو گے وہ میں نہیں دے سکوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا نہیں، یہاں سے نکال لے جاؤں گا اور کہیں دور لے جا کر شادی کر لوں گا۔ وہ ہنس پڑی اور بات گول کر گئی۔ اگر وہ تمہیں کہتی کہ اس کے خامد کو قتل کر دو تو تم قتل کر دیتے؟ جناب والا، اس نے جواب دیا، میرے اندر تو مضبوط دل اور جگر ہے۔ وہ اگر کسی بزدل کو بھی کہتی کہ اس خامد سے مجھے رہائی دلاؤ، میں تمہاری ہو جاؤں گی، تو وہ آدمی ساہوکار کے قتل کے لیے تیار ہو جاتا۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ ساہوکار کو تم نے قتل کیا ہے تو میرا شک کس طرح رفع کرو گے؟ اگر قتل میں نے کیا ہوتا تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہی نہ ہوتا، اس نے جواب دیا۔ میں قتل سے پہلے لڑکی کو غائب کرتا اور اگر ایسا نہ کرتا تو قتل کے بعد لوگ یہ خبر بھی سنتے کہ ساہوکار کا منشی اور بیوی لاپتہ ہیں۔ لڑکی چالاک تھی؟ میں نے پوچھا۔ ساہوکار کے قتل کے متعلق تم نے بھی سوچا ہوگا، کیا یہ ممکن ہے کہ قتل اسی نے کرایا ہے؟ لڑکی جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی چالاک تھی، اس نے جواب دیا۔ آدھی بات زبان سے اور آدھی آنکھوں سے کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہندو بنیے اور ساہوکار پیسے پر جان دیتے ہیں، مگر اس لڑکی نے ساہوکار کا بہت پیسہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ رقم میرے ہاتھ سے آتی جاتی تھی۔ لڑکی ان الفاظ میں مجھے اپنے خامد کے لیے پیغام دیا کرتی تھی، اسے کہنا کہ 150 روپیہ جلدی بھیج دے۔ میں جو ہی پیغام دیتا ساہوکار 150 روپیہ یا جتنی رقم کا لڑکی مطالبہ کرے دے دیتا تھا۔ اتنی رقم کا وہ کیا کرتی تھی؟ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ مقتول کے بیٹے کیسے ہیں؟ بدھو، اس نے جواب دیا، بزدل اور کمینے۔ ایسا تو نہیں کہ لڑکی نے ان میں سے کسی کے ساتھ مراسم پیدا کر رکھے ہوں؟ میں اپنی جان کی شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ لڑکی ان دونوں کو نوکروں سے بھی بدتر سمجھتی تھی، اس نے جواب دیا۔ ان دونوں میں اتنی جرت ہی نہیں۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ لڑکی نے اپنے گاؤں کے کسی آدمی کے ساتھ دل لگا رکھا ہو؟ میں نے تو بہت کچھ سوچا ہے، اس نے جواب دیا، لیکن لڑکی کے درپردہ مراسم کا مجھے کچھ علم نہیں۔ جس روز ساہوکار قتل ہوا اس سے 1-2 روز پہلے لڑکی کہاں تھی؟ میں نے پوچھا۔
اپنے گاؤں تو نہیں گئی تھی؟ 15-16 روز پہلے گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں اس کے ساتھ گیا تھا اور اسے گاؤں پہنچا کر واپس آ گیا تھا۔ قتل سے 6-7 روز پہلے مجھے ساہوکار نے کہا تھا کہ اسے جا کر لے آؤ۔ میں کرائے کا ٹٹو لے کر گیا اور اسے لے آیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ساہوکار نے اسے پہلے بتا رکھا تھا کہ وہ کسی گاؤں میں وصولی کے لیے جائے گا؟ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ تھانے دار ہر روز ساہوکار کے گھر جاتا تھا۔ میں نے کہا، تم نے کبھی دیکھا تھا وہ وہاں کیا کرتا تھا؟ لڑکی کو کمرے میں بلا کر دروازے بند کر لیتا تھا، منشی نے جواب دیا۔ 3 بار ایسے ہوا کہ مجھے پتا چلا کہ تھانے دار گھر آیا بیٹھا ہے۔ میں اس خیال سے وہاں چلا گیا کہ ساہوکار کے بیٹے بدھو اور بزدل ہیں، ڈرتے نہ ہوں۔ 2 بار تو میں نے تھانے دار کو کمرے میں بند پایا۔ تیسری بار اس نے مجھے دیکھ لیا اور کہا کہ تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں، دکان پر چلے جاؤ۔ میں چلا گیا۔ ساہوکار کے بیٹوں میں سے ایک گھر رہتا تھا۔ ایک روز وہ بیٹا جو گھر میں تھا وہ بھی دکان پر آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ تھانے دار چلا گیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ گھر میں ہی ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم بھی دکان پر چلے جاؤ۔ تھانے دار نے تم سے پوچھ گچھ کی تھی؟ اس نے مجھ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ میں کون ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اپنے تھانے دار بھائی کی بے نیازی اور اس کا شہزادہ پن مجھے صاف نظر آنے لگا تھا۔ وہ لڑکی کے ساتھ عیش و عشرت میں مگن رہا تھا۔ میں ابھی یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کے فریب میں آ گیا تھا اور لڑکی نے اسے غائب کرا دیا اور خود اپنی مرضی کے آدمی کے ساتھ کہیں چلی گئی۔ میری خواہش یہ تھی کہ مجھے قتل کی تفتیش میں سر نہ کھپانا پڑے اور کوئی ایسا راستہ مل جائے جو مجھے تھانے دار تک پہنچا دے، مگر میری یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ اس منشی نے لڑکی کے متعلق مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ میں اسے سیدھی سادی دیہاتن سمجھتا رہا تھا۔ منشی ذہین اور کم از کم میرے ساتھ مخلص معلوم ہوتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے لیے مخبری بھی کرے گا۔ مقتول ساہوکار کے بڑے بیٹے کو بلایا۔ وہ واقعی بدھو اور بزدل تھا۔ پہلے کانپا، پھر اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اندر باہر سے ہندو تھا اور وہ ان ہندوؤں میں سے تھا جو قابل نفرت ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابتدا میں اس نے میرے سوالوں کے جواب ایسے دیے جیسے وہ بے حد خوف زدہ ہو یا چالاک بننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اسے پیار سے اور پھر دھمکی سے سیدھا کر لیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں مر گئی تو 6 ماہ بعد اس کے باپ نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ لڑکی کے باپ نے ان سے سود پر قرض لے رکھا تھا اور ادائیگی کے لیے پریشان رہتا تھا۔ اس کے پاس ہر ماہ صرف سود دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایک بار ساہوکار خود اس کے گاؤں گیا تو اس کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی۔ اس نے لڑکی کا رشتہ لے لیا اور اسے سود میں بہت سی چھوٹ دے دی۔ گھر میں لڑکی کا سلوک اور رویہ کیسا تھا؟ بہت برا، اس نے جواب دیا۔ میرے باپ نے اس لڑکی کو گھر لا کر سخت غلطی کی تھی۔ گھر میں ہم 3 آدمی تھے، میرا باپ، میں اور میرا بھائی۔ وہ کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ اس نے ہانڈی روٹی کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ باپ نے ہانڈی روٹی اور جھاڑو برتن کے لیے ایک نوکرانی رکھ لی تھی۔ نوکرانی اب کہاں ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ نوکرانیاں تفتیش کے سلسلے میں بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس نے ہمارا گھر چھوڑ دیا ہے، اس نے جواب دیا۔ جو ہی پولیس ہمارے گھر میں داخل ہوئی وہ ڈر کے مارے بھاگ گئی۔ کہاں رہتی ہے؟ رہتی تو یہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ میں اس کا گھر جانتا ہوں۔ میں نے ASI کو بلایا اور ساہوکار کے بیٹے سے کہا کہ وہ اسے نوکرانی کا گھر سمجھا دے۔ اس نے بتایا کہ منشی اس کا گھر جانتا ہے۔ میں نے ASI سے کہا کہ منشی کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل کو بھیج کر اس عورت کو تھانے لے آئے۔ تمہارے باپ کے ساتھ لڑکی کا سلوک کیسا تھا؟ اس کے ساتھ تو وہ بات بھی نہیں کرتی تھی، بیٹے نے بتایا۔ میرے باپ نے اس کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے 2 مرتبہ اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہ لڑکی کمرے میں میرے باپ سے کہہ رہی تھی، نہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالو نہ میری جان کو، مجھے آزاد کر دو۔ میرا باپ اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ لڑکی اسے دھمکی دے رہی تھی کہ میں تمہیں قتل کرا سکتی ہوں۔ اس کے جواب میں میرے باپ نے اور زیادہ منت سماجت کی۔ آخر لڑکی نے کہا، میرے باپ کا کچھ اور قرضہ معاف کر دو۔ میرے باپ نے 500 روپیہ معاف کر دیا۔ کل کتنا قرضہ تھا؟ 2000 اصل رقم تھی، اس نے جواب دیا۔ سود ملا کر 4500 ہو گیا ہے۔ یہ شخص جس طرح ادائیگی کر رہا ہے اس طرح قرضہ بڑھتا ہی جائے گا۔ دوسری مرتبہ میں نے رات کو سنا لڑکی میرے باپ سے کہہ رہی تھی، سود پر لکیر پھیر دو۔ میرے باپ نے غصے سے کہا،
اس سے بہتر ہے کہ میرے گلے پر چھری پھیر دو۔ لڑکی نے کہا، میں تمہیں چھری سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، کہو گے تو وہ بھی پھر جائے گی۔ میں کمرے کے بند دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنتا رہا۔ باپ نے ہار مان لی اور کہا کہ سود پر لکیر پھیر دی ہے۔ لڑکی نے کہا، اب کسی روز باقی رقم پر بھی لکیر پھر جائے گی۔ میرے باپ نے بڑے گرم لہجے میں کہا، یہ نہیں ہوگا، میں تمہارے باپ کو تمہاری بہت قیمت دے چکا ہوں، میں اور ایک پیسہ نہیں دوں گا، اور تم نے میری اتنی رقم کے عوض مجھے کیا دیا ہے؟ ہر رات مجھے اپنے کمرے سے نکال دیتی ہو، میں آج اس کمرے سے نہیں نکلوں گا۔ لڑکی نے غضبناک آواز میں کہا، اس کمرے سے فوراً نکل جاؤ۔ میرے باپ نے کہا، کہاں جاؤں؟ لڑکی بولی، اپنی ماں کے پاس۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ مجھے ایسی آوازیں سنائی تھیں جیسے وہ میرے باپ کو دھکے دے رہی ہو۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تم ہٹے کٹے جوان اپنے بوڑھے باپ کی بے عزتی کس طرح برداشت کرتے تھے؟ نہ داروغہ مہاراج، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم دونوں بھائی تو اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ میں نے باپ سے کہا تھا کہ اسے چلتا کرے، گاؤں چھوڑ آئے، مگر باپ نے کہا کہ چلتا کیوں کروں، رقم خرچ کی ہے۔ ہم تو جی اس سے دور ہی رہتے تھے۔ دراصل جی، یہ لڑکی مجھے اپنے باپ کی نظر ہی نہیں آتی۔ اس کا باپ تو غریب سا آدمی ہے، یہ لڑکی پنجاب کے کسی مسلمان یا پٹھان کی معلوم ہوتی ہے۔ گھر میں دو اور انسان تھے، میں نے کہا، ایک نوکرانی جو تمہارے گھر میں رہتی تھی اور دوسرا منشی جو تمہارے گھر آتا جاتا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ بہت اچھا، اس نے جواب دیا۔ نوکرانی کے ساتھ میں نے اسے گہری سہیلیوں کی طرح اور ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا ہے۔ چند ایک بار منشی میری موجودگی میں ہمارے گھر آیا تو میری سوتیلی ماں نے اس سے کام کے علاوہ دوستانہ باتیں کی۔ مثلاً کیا باتیں ہوئیں؟ اس نے سوچ کر جواب دیا۔ ایک روز اس نے منشی سے ہنس کر کہا، تم اب شادی کر لو۔ منشی نے اسی کی طرح ہنس کر کچھ کہا تو لڑکی بولی، بدمعاشی کی باتیں نہ سوچا کرو، تم تو آدمی بڑے اچھے ہو۔ منشی نے کہا، وہ تو چھوڑ ہی دی ہیں۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، نہیں، ابھی تمہاری آنکھوں میں کچھ کسر ہے، یہ بھی نکال دو، کہو تو اپنے گاؤں سے شادی کرا دوں۔ اور وہ منشی کے ساتھ اسی طرح بے تکلفی سے باتیں کیا کرتی تھی۔ نوکرانی کیسی ہے؟ میں نے پوچھا، چالاک ہے یا سیدھی سادی؟ وہ بھی تیز عورت ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے کبھی پسند نہیں کیا، لیکن مجبوری ایسی تھی کہ اسے رکھنا پڑا۔ یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا آدمی ہے جسے تم نہ جانتے ہو اور وہ تمہاری سوتیلی ماں سے ملنے آتا ہو؟ میری موجودگی میں تو کوئی نہیں آیا کبھی۔ اپنے منشی کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اچھا آدمی ہے، اس نے جواب دیا، اس کے خلاف ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ یہ آدمی مجھے بڑی کام کی باتیں بتا کے گیا۔ لڑکی کے متعلق مجھے یقین ہو گیا کہ نڈر ہے، اور اس ساہوکار سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی کہ انتقام کی کسی بھی حد تک پہنچ سکتی تھی۔ ساہوکار کے بیٹے پر مجھے یہ شک نہ ہوا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ مراسم پیدا کر رکھے ہوں گے۔ وہ تو اس سے خوفزدہ تھا۔ میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا، اس کا بیان اپنے بھائی کے بیان کی تائید کرتا تھا۔ وہ بھی اس لڑکی سے ڈرا ہوا تھا۔ اس نے صرف یہ نئی بات بتائی کہ ایک روز وہ گھر آیا تو سوتیلی ماں نے اسے ایک کمرے میں بھیج دیا اور کہا، ادھر نہ آنا، عورتیں بیٹھی ہیں۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اسے صحن میں قدموں کی آواز آئی جو بہت تیز تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، وہ ایک آدمی تھا جو تیز تیز باہر نکل گیا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس لڑکی نے اس آدمی کو اندر بٹھا رکھا تھا۔ وہ کوئی شہری تھا یا دیہاتی؟ میں نے اس کی پیٹھ دیکھی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس وقت وہ دروازے سے نکل رہا تھا، ایک سیکنڈ کے لیے نظر آیا اور نکل گیا۔ کپڑوں سے وہ دیہاتی لگتا تھا، قد بت اونچا اور مضبوط تھا۔ یہ بات بھی صاف ہو کر سامنے آ گئی کہ لڑکی نے کسی کے ساتھ رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ رابطہ کس کی معرفت قائم تھا۔ مجھے نوکرانی پر شک تھا۔ میں نے ساہوکار کے چھوٹے بیٹے سے پوچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہاری نوکرانی سارا دن غیر حاضر رہی ہو؟ اس نے کبھی چھٹی مانگی تھی؟ کئی بار ایسا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ چھٹی صرف ہماری سوتیلی ماں سے مانگتی تھی۔ اس روز گھر کا کام تمہاری سوتیلی ماں کرتی تھی؟ میں نے ایک شک کو ذہن میں رکھ کر پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، سارا کام وہ خود کرتی تھی۔ نوکرانی اگلے روز آتی تھی یا اسی رات تمہارے گھر آتی تھی؟ اس نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، وہ رات کو آتی تھی۔ ایسے ہوتا تھا کہ وہ تمہاری سوتیلی ماں کے پاس الگ کمرے میں جا کے بیٹھتی ہو؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، بالکل اسی طرح ہوتا تھا۔ وہ میری سوتیلی ماں کے ساتھ الگ کمرے میں جا کے بیٹھتی تھی۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ میری سوتیلی ماں کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی ہوتی تھی۔
नौकरों चाकरों को अपने बराबर कौन बिठाता है? तुम्हारी नौकरानी का खामिद है। उसने जवाब दिया, यही कहीं मेहनत मजदूरी करता है। अपने मुंशी को तुमने कभी अपनी सौतेली माँ के पास बैठे देखा है? नहीं, उसने जवाब दिया। इसके साथ वो हंस हंस कर बातें किया करती थी। गुमशुदा थानेदार के मुतालिक दोनों भाइयों ने वही कुछ बताया जो मुंशी ने बताया था। थानेदार उनकी सौतेली माँ को कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया करता था। इन दोनों भाइयों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि अपनी सौतेली माँ से पूछते कि थानेदार ने उससे क्या पूछा और क्या कहा है। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि थानेदार के चले जाने के बाद उनकी सौतेली माँ घबराई हुई नहीं होती थी, बल्कि मुतमईन और खुश खुश सी नजर आती थी। मुझे इतला दी गई कि नौकरानी आ गई है। मैंने दोनों भाइयों को घर भेज दिया। आधी रात का वक्त हो गया। ये भी अच्छा हुआ कि नौकरानी का खामिद भी उसके साथ आ गया। आधी रात के वक्त किसी औरत को थाने बुलाना मामूली बात नहीं थी। उसके खामिद को साथ आना ही चाहिए था। मैंने नौकरानी को अपने पास बुलाया। उसका खौफजदा होना कुदरती बात थी। अधेड़ उम्र औरत थी। उसने भोलपन और सादगी की अदाकारी की। मैंने तवज्जो न दी। ऐसी औरतों को मैं अच्छी तरह जानता था। वो औरतें जो पुलिस के लिए मुखबिरी करती हैं, ऐसी ही हुआ करती हैं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उसने नजरें नीची कर ली। मैं कुछ देर उसके चेहरे पर नजरें गाड़े रहा। वो नजर ऊपर करती और झुका लेती थी। मैंने उसे परेशान कर दिया। उसके चेहरे से मुझे अंदाजा हो रहा था कि उसकी चालाकी और उस्तादी खत्म होती जा रही है। तुमने पुलिस के लिए शायद कभी काम नहीं किया, मैंने उसे दोस्ताना लहजे में कहा, वरना यूं पुलिस से न डरती। मैं गरीब औरत हूँ, उसने मजलूमों की तरह फरियाद के अंदाज से कहा। लोगों के घरों में नौकरी चाकरी करके 2 रोटियां खाती हूँ। यही काम जो तुम साहूकार की नौजवान बीवी के लिए करती रही हो, अगर पुलिस के लिए करो तो उजरत अलग मिलेगी, इनाम अलग मिलेगा और इज्जत अलग मिलेगी। मैंने उसे कहा, तुम्हें घर घर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चूल्हे चौके के सिवा मैं कर ही क्या सकती हूँ? उसने दबी दबी सी आवाज में कहा। तुम बहुत कुछ कर सकती हो, मैंने कहा, और तुमने बहुत कुछ किया है। तुम उस्ताद हो, मुझसे कुछ छुपाओ नहीं, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुमने इस घर की नौकरी पुलिस को देखते ही क्यों छोड़ दी थी? पुलिस के डर से, उसने जवाब दिया। मैं पुलिस से बहुत डरती हूँ। पुलिस से नहीं, मैंने कहा। तुमने साहूकार की बीवी के लिए जो काम किए थे, तुम इनसे डर कर भागी थी। तुम्हें किसने बताया था कि तुम्हारी और इस लड़की की किसी बात और किसी हरकत का किसी को पता नहीं चलेगा? मेरी एक बात गौर से सुन लो। साहूकार के कत्ल के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे अगर बता दोगी कि साहूकार की बीवी ने उसे किस तरह कत्ल कराया है, तो मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि हमारा थानेदार इस लड़की को या ये लड़की थानेदार को कहाँ ले गई है। तुम्हें बहुत कुछ मालूम है। खुद बता दोगी तो मजे में रहोगी, नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने किया क्या है। उसने टाल मटोल की और रोने की भी अदाकारी की। मैंने कहा, तुम जब छुट्टी करती थीं तो रात को साहूकार की बीवी के पास कमरे में क्यों जाके बैठती थीं? उसने आंखें फाड़कर मुझे देखा। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर मैंने पूछा, उस लड़की के गांव तक तुम पैदल जाती थी या टट्टू पर? वो आदमी कत्ल से कितने दिन पहले साहूकार के घर आया था, जिसके पास तुम्हें साहूकार की बीवी भेजा करती थी? उसका रंग गंदुमी था, पीला पड़ गया। उसका सर डोलने लगा। उसने इधर उधर देखा, फिर मुझे देखा। मैंने कहा कि अभी वक्त है, बता दो, सारी उम्र पछताती रहोगी। कत्ल तुमने नहीं किया, थानेदार और लड़की को तुमने गायब नहीं किया। दिल खोलकर मेरे आगे रख दो और मौज करो। मुझे उसके खामिद का ख्याल आ गया। मैंने कहा, कुछ देर सोच लो, डरने की जरूरत नहीं। मैं बाहर निकल गया। उसका खामिद बरामदे में बैठा था। उसे बुलाकर अलग ले गया। अपनी बीवी के मुतालिक तुम कुछ जानते हो? मुझे बता दो, मैंने उसे कहा। साहूकार के घर से ये महीना खत्म होने पर पैसे लाती थी या लाती रहती थी? वो उसे बहुत पैसे देती रहती थी हुजूर, उसने जवाब दिया। वो तो भगवान है, उसने हमारा पेट भर दिया है, कपड़े भी देती थी। मैं जो पूछूं सच सच बता देना, मैंने कहा। जरा सी भी ऊंच नीच की तो रगड़े जाओगे। तुम्हारी बीवी कभी कभी साहूकार के घर से छुट्टी करती थी, तुम्हें मालूम है? मालूम है हुजूर। वो उस रोज घर में रहती थी या कहीं चली जाती थी? कहीं चली जाती थी। कहाँ? ये उसने कभी नहीं बताया था। उसने जवाब दिया, यही कहती थी कि सेठानी के काम से जा रही हूँ। रात को वापस आती थी? जी हुजूर। उस रात तुम्हें पैसे देती थी?
देती नहीं थी, उसने जवाब दिया। मुझे दिखाकर ट्रंक में रख देती थी। तुमने कभी पूछा था कि कहाँ जा रही है? पूछा था, उसने जवाब दिया। उसने बताया कभी नहीं था। तुम कभी साहूकार के घर गए थे? नहीं हुजूर। मैंने उससे खासी देर पूछगछ की, जिससे मैंने ये राय कायम की कि इस आदमी को अपनी बीवी की सरगर्मियों के मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं। गरीब आदमी के घर पैसे आते रहे और वो इसी से खुश रहा। मैंने उसे तसल्ली देकर अलग बिठा दिया और अंदर चला गया, जहाँ उसकी बीवी हैरान और परेशान बैठी थी। उसने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जिनमें रहम और इल्तिजा की अपील थी। मैंने उसे कहा कि तुम थाने में बैठी हो, यहाँ आकर आदि कातिल और पत्थर दिल डाकू भी अपने भेद खोल देते हैं। तुम किसके भरोसे अपने भेद मुझसे छुपा रही हो? जल्दी बोलो और इस अजाब से बचो। उसने मेरे साथ वही बातें की जो अनाड़ी मुजरिम इकबाली जुर्म से पहले किया करते हैं। मुझसे मदद के वादे लिए और जिस रात से पर्दा उठाया वो ये था। उसे मकतूल साहूकार ने अपने घर हांडी रोटी और झाड़ू बर्तन के लिए रख लिया। साहूकार की दूसरी बीवी ने उस पर शहजादियों की तरह हुक्म चलाए। ये औरत गरीब थी और चालाक भी। गुर्बत चालाकी सिखा दिया करती है। इस नौकरानी ने यह देख लिया कि इस लड़की को इस मोटे भद्दे और बूढ़े खामिद के साथ ब्याह कर उसे तंदूर में फेंक दिया गया है, और ये लड़की साहूकार से और उसके दोनों बेटों से नफरत करती है। नौकरानी ने उसकी ये दुखती रग पकड़ ली और उस पर अपना एतमाद बिठा लिया। थोड़े से दिनों में ही वो इस लड़की की मुनीसो गमखार और हमराज बन गई। उसने लड़की से वादा किया कि वो उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। लड़की ने एक रोज साहूकार से कहा कि वो 2-4 रोज के लिए अपने गांव जाना चाहती है और वो नौकरानी को साथ ले जाएगी। साहूकार में तो इतनी जुर्रत ही नहीं थी कि लड़की को जाने से रोकता। उसने टट्टू मंगवाए और लड़की को नौकरानी के साथ गांव भेज दिया। वहां वो 4-5 दिन रही। इस दौरान वो नौकरानी को एक जमींदार के घर ले गई। वहां जमींदार का जवान बेटा था जो खूबरू था। लड़की ने इशारों में इस जवान आदमी को बताया कि आइंदा राब्ता इस नौकरानी की मारिफत हुआ करेगा। इन्हीं दिनों एक शाम अंधेरा गहरा हुआ तो लड़की नौकरानी को साथ लिए सैर के बहाने बाहर निकली। गांव से बाहर एक जगह ये जवान उसके इंतजार में खड़ा था। लड़की ने नौकरानी को उसके सामने खड़ा करके कहा, इसे पहचान लो, ये कभी कभी गांव मेरे घर आया करेगी। ये जिस रोज आया करेगी तुम्हें अपना आप दिखा दिया करेगी। तुम इसे उसी रोज मिला करोगे। लड़की ने नौकरानी को एक तरफ भेज दिया और खुद इस आदमी के साथ अंधेरे में गुम हो गई। थोड़ी देर बाद वो आई और नौकरानी के साथ घर चली गई। उसने नौकरानी को बताया कि वो इस आदमी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़के के वालिदैन रजामंद नहीं थे क्योंकि वो अमीर लोग थे। इस आदमी ने लड़की से वादा किया था कि वो इसी के साथ शादी करेगा, वरना सारी उम्र अकेले गुजार देगा। वादे धरे रह गए और ये साहूकार आन टपका। उसने सूद में छूट देकर लड़की के साथ शादी कर ली। लड़की गांव में 4-5 दिन रहकर नौकरानी के साथ शहर वापस आ गई। इसके बाद उसने कई बार नौकरानी को गांव भेजा और इस आदमी को शहर बुलाया। यह आदमी आता था तो नौकरानी मौका महल देकर उसे घर में दाखिल कर देती और खुद बाहर पहरे पर खड़ी रहती। इसने मुझे बताया कि ये लड़की उसे बहुत उजरत देती थी। उसने ये भी बताया कि वो दिन ब दिन पागल होती जा रही थी। कभी तो उसके मुंह से ऐसी बातें निकलने लगती थीं जैसे उसका दिमाग उसके काबू से निकल गया हो। मुंशी के साथ उसका ताल्लुक कैसा था? मैंने पूछा। इस लड़की का किसी और के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, नौकरानी ने जवाब दिया। मुंशी के मुतालिक उसने मुझे बताया था कि यह आदमी गलतफहमी में मुब्तला है, लेकिन आदमी अच्छा है। मैं इसे किसी रोज बता दूंगी कि मुझे इस साहूकार से नफरत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर मर्द के लिए खिलौना बन जाऊंगी। लड़की दिलेर थी और अपनी करने वाली थी। एक रोज उसने नौकरानी से कहा, कल सुबह गांव जाओ और उसे कहना कि साहूकार परसों फला गांव वसूली के लिए जा रहा है। अगली सुबह नौकरानी गांव चली गई। उसने पैगाम पहुंचा दिया। मेरे पूछने पर नौकरानी ने मुझे बताया कि लड़की को साहूकार ने बता दिया था कि वो फला गांव में वसूली के लिए जा रहा है। नौकरानी ने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि लड़की ने साहूकार को कत्ल कराने का बंदोबस्त किया था। साहूकार चला गया और फिर वापस नहीं आया। दूसरे दिन उसका बड़ा बेटा और मुंशी उस गांव गए। शाम को साहूकार की लाश घर आ गई। दूसरे दिन जब लाश जल रही थी तो थानेदार आ गया। उसने बाहर के लोगों को घर से निकाल दिया। साहूकार के बेटों और मुंशी को घर रहने दिया। उसने कमरे में बैठकर सबके बयान लिए। शाम को वो सबको थाने ले गया। लड़की को भी साथ ले गया।
नौकरानी पर उसकी नजर न पड़ी। वो इस घर से भागकर अपने घर जा छुपी। उसे कुछ पता नहीं था कि इस घर में क्या होता रहा है। उसे डर था कि पुलिस उसे भी पकड़ेगी, मगर उसे पकड़ने कोई नहीं आया। वो मुतमईन हो चली थी कि उसे अब कोई नहीं पकड़ेगा। उसे ये भी पता चल गया था कि लड़की साहूकार के घर से चली गई है और अब थानेदार इस घर में नहीं जाता। आखिर ये रात आई कि उसे मेरे बुलावे पर हेड कांस्टेबल जगा लाया। मैंने उस पर इतनी जिरह की कि रात गुजर गई। मुझे यकीन हो गया कि इस औरत को इससे ज़्यादा कुछ इल्म नहीं कि लड़की ने गांव में रहने वाले अपने पसंद के एक आदमी को इतला दी थी कि साहूकार फला दिन आ रहा है। इस पैगाम से यही जाहिर होता था कि लड़की ने इस आदमी के साथ पहले तय कर रखा था कि साहूकार को कत्ल करना है। कत्ल के बाद इनका इरादा गालिबन कहीं भाग जाने का होगा, मगर थानेदार फौरन पहुंच गया और उसने लड़की पर कब्जा कर लिया। अब मसला ये था कि थानेदार को किसने गायब किया। मुझे यही नजर आ रहा था कि लड़की ने इसी आदमी को पैगाम भिजवाया कि वो थानेदार को ला रही है, उसे गायब कर दो। लेकिन पैगाम कौन ले गया? मैंने नौकरानी से बहुत पूछा, धमकियां दी, अपनी उस्तादी इस्तेमाल की, मगर वो इस मामले में कोरी मालूम होती थी। पैगाम ले जाने वाला मुंशी भी हो सकता था, मगर वो भी साफ मालूम होता था। उसने वादा किया था कि वो मेरे लिए मुखबिरी करेगा, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे मुखबिरी का झांसा देकर वो मेरे रास्ते में रुकावटें भी खड़ी कर सकता था। मुझे लड़की के गांव के उस मुश्तबा आदमी को फौरन हिरासत में ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि उस पर जाहिर ही नहीं होने दिया जाए कि पुलिस उस पर शक कर रही है। नौकरानी को इस्तेमाल करने की भी सोची, लेकिन इसमें खतरा था कि वो धोखा दे जाएगी। सोच सोच कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि खतरे तो कबूल करने ही पड़ेंगे। मैंने नौकरानी को रात भर जगाए रखा, उसे बड़ा अच्छा खाना खिलाया और एक कमरे में उसके सोने का इंतजाम किया। मैंने उसे यकीन दिलाया कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसे इनाम मिलेगा। उसके खामिद को मैंने उसके सामने तसल्ली तशफ़ी दी और सख्ती से कहा कि वो किसी के साथ कोई बात ना करे। दोनों मियाँ बीवी गुर्बत और खौफ के मारे मेरे कब्जे में आ गए। नौकरानी खा पी कर सो गई। थाने का स्टाफ रात भर का जागा हुआ ऊँघ रहा था। मेरी नींद गायब थी। मैंने एएसआई और उसके किसी भी आदमी के साथ बेतकल्लुफ़ी या दोस्ताना अंदाज की कोई बात न की। इनके साथ मैं बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहता था। मैं इन्हें बताना चाहता था कि मैं पत्थर हूँ और मैं किसी के साथ कोई रियायत नहीं करूँगा। मैंने इन्हें कहा कि जब तक थानेदार मिल नहीं जाता, मैं किसी को सोने नहीं दूंगा। एएसआई से कहा कि लड़की के गांव से मुखिया और चौकीदार को और वहां के काबिल एतमाद और अक्लमंद मुखबिर को फौरन बुलाओ, लेकिन जो बुलाने जाए वो देहाती लिबास में इस अंदाज से जाए जैसे कोई मुसाफिर किसी दूसरे गांव जा रहा है। कोई इत्तला भी लाए कि फला जमींदार का बेटा गांव में है या नहीं। मुझे इन लोगों के नाम याद नहीं रहे। मुसलमान थानेदार का मैं नाम बताना नहीं चाहता, ये तो मेरे सीने पर लिखा हुआ है। एक कांस्टेबल को मेरे बताए हुए हुलिये में गांव को रवाना कर दिया गया। नौकरानी 3-4 घंटे सोकर उठ बैठी। मैंने उसके साथ दोस्ताना बातें की, कुछ और खिलाया पिलाया। इस पर थाने और पुलिस का जो खौफ सवार था वो उतर गया। ये मेरी उस्तादी थी कि मैंने उसे पुलिस का फर्द बना लिया और वो भी अपने आप को पुलिस का फर्द समझने लगी। मैंने उसे कहा कि वो लड़की के गांव जाए और उसके माँ बाप पर यह जाहिर करे कि उसने उनकी बेटी की बहुत खिदमत की है और वो उसे अपनी बेटी समझती रही है। इस तरह वो उनके साथ हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार करके मालूम करने की कोशिश करे कि लड़की घर में है या घर गई ही नहीं। अगर उसे मौका मिले तो उस आदमी से भी मिले जिस तक वो लड़की के पैगाम लेकर जाया करती थी। मैंने उसे बहुत लंबी चौड़ी हिदायत दी थी और ये भी जहन में डाल दिया था कि उसने धोखा दिया या कोई इतला छुपाई और दानिस्ता गलत बात बताई तो उसके नताइज क्या होंगे। औरत चालाक और होशियार थी, सब कुछ समझ गई। मैंने उसके लिए टट्टू मंगवाया और उसे गांव को रवाना कर दिया। उसकी हिफाजत के लिए मैंने 2 कांस्टेबल देहाती लिबास में इस हिदायत के साथ भेज दिए कि इस औरत से दूर दूर देहाती मुसाफिरों की तरह जाएं और इस पर नज़र रखें। ये गांव तक पहुंच जाए तो कांस्टेबल पीछे आकर रास्ते में बैठ जाएं। नौकरानी वापस आए तो इसे अपनी नज़र में रखकर वापस ले आएं। लड़की के माँ बाप को मैंने अभी पर्दे के पीछे रखा हुआ था। कायदे के मुताबिक उनके घर छापा मारना चाहिए था, लेकिन मैं मुलजिमों को चौकन्ना नहीं करना चाहता था। मुझे ये पहलू भी परेशान कर रहा था
کہ اگر تھانے دار اور لڑکی کو پیشہ ور مجرم اڑا لے گئے ہیں تو انہوں نے پولیس کی ہر ایک حرکت اور کارروائی پر نظر رکھی ہوئی ہوگی۔ اس لیے میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ میری کوئی حرکت ملزموں کو نظر نہ آئے اور وہ میرے ارادوں کو قبل از وقت نہ سمجھ سکیں۔ نوکرانی اور دوسرے افراد کو گاؤں بھیج کر میں ASI کے ساتھ اس مسئلے پر بات چیت کرنے لگا کہ اس علاقے کے جو پیشہ ور 2-3 گروہ ہیں ان تک کس طرح رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ تھانے دار اور لڑکی ڈاکوؤں کے کسی گروہ کے پاس ہیں تو انہیں دلچسپی لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ میں ان کے ساتھ در پردہ سودا کرنا چاہتا تھا کہ وہ ہمارا تھانے دار واپس کر دیں۔ میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ تھانے دار کی رہائی کی صورت میں نے یہ سوچا تھا کہ ان سے یہ بیان لکھواؤں گا کہ وہ ڈاکوؤں کی کیس سے فرار ہو کر آیا ہے، مگر سوال یہ تھا کیا تھانے دار ابھی تک زندہ ہے؟ رات وہ تمام لوگ تھانے میں آ گئے جنہیں بلایا گیا تھا۔ ان میں گاؤں کا نمبردار تھا، چوکی دار اور 2 مخبر تھے۔ ان سے کچھ دیر بعد نوکرانی آ گئی۔ میں سب سے پہلے اسے کمرے میں لے گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کے گھر گئی تو اس کے ماں باپ نے لڑکی کے متعلق بے صبری سے پوچھا کہ وہ کیسی ہے اور وہ گھر یعنی گاؤں آئے گی یا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ پولیس اسے اب بھی پریشان کرتی ہے یا نہیں۔ میں نے آپ کو غالباً یہ نہیں بتایا کہ لڑکی کے ماں باپ اس کے خاوند کے قتل کے روز اس کے گھر گئے اور دوسرے دن واپس آ گئے تھے۔ انہیں تھانے دار نے کہا تھا کہ وہ چلے جائیں۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ انہیں تھانے دار نے کیوں گاؤں بھیج دیا تھا۔ نوکرانی نے جب دیکھا کہ لڑکی کے ماں باپ کو تو معلوم ہی نہیں کہ لڑکی لاپتہ ہے تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ انہیں بتا دے کہ لڑکی تھانے دار سمیت لاپتہ ہے یا نہیں، یا انہیں اس دھوکے میں رکھے کہ وہ خیریت سے ہے۔ نوکرانی چونکہ چالاک تھی اس لیے اس نے پہلے تو یہ یقین کرنے کی کوشش کی کہ یہ دونوں جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان کا انداز بتاتا تھا کہ انہیں کچھ علم نہیں کہ ان کی لڑکی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور وہ کہاں ہے۔ نوکرانی نے انہیں کہا کہ وہ ان کی لڑکی کا پیغام لے کر آئی ہے کہ اس کے متعلق فکر نہ کریں، پولیس نے تفتیش ختم کر دی ہے، وہ کسی روز گاؤں آ جائے گی اور پھر یہیں رہے گی۔ نوکرانی نے انہیں یہ یقین دلایا کہ ان کی بیٹی ہمیشہ کے لیے ان کے گھر آ رہی ہے۔ یہ سن کر لڑکی کے ماں باپ کے آنسو بہنے لگے۔ ان کے لیے غم یہ نہیں تھا کہ ساہوکار مر گیا تھا، ان کا اصل غم یہ تھا کہ ان کی بیٹی کو ساری عمر بیوہ رہنا تھا۔ ہندوؤں کا مذہب اس قدر بے رحم ہے کہ بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، خواہ وہ پہلے روز ہی بیوہ ہو جائے۔ بیوہ کے ساتھ دوسرا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس کی سہیلیوں کو اس کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا جاتا، اور وہ اگر نومر ہی ہو تو وہ چوڑیاں بھی نہیں چڑھا سکتی اور لڑکیوں کی طرح صاف ستھرے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی۔ اس لڑکی کے ماں باپ کو اپنی بیٹی کا یہی حشر نظر آ رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اتنی خوبصورت بیٹی ساری عمر کے لیے بیکار ہو گئی ہے۔ لڑکی کی ماں نے نوکرانی کے ساتھ اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ لڑکی نڈر اور سرکش ہے، اس لیے وہ اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں کرے گی اور وہ اپنی جوانی اور اپنی امنگوں کی تسکین کرتی پھرے گی۔ وہ راکشش بھی اسی گاؤں میں ہے، ماں نے نوکرانی سے کہا۔ وہ اس آدمی کی بات کر رہی تھی جسے لڑکی چاہتی تھی۔ ماں کو معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کے اس آدمی کے ساتھ درپردہ مراسم ہیں۔ ماں نے کہا، یہ ملیچ ہماری عزت کا خیال نہیں کرے گا، لڑکی پر ہم کس طرح پہرے لگا کر رکھیں گے؟ نوکرانی نے اس آدمی کے اتفاقیہ ذکر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معلوم کر لیا کہ وہ گاؤں میں ہی ہے۔ وہ اس گھر سے اٹھی اور زمیندار کے گھر چلی گئی۔ وہاں بھی اس سے یہی پوچھا گیا کہ ساہوکار کے قتل کا کوئی مجرم پکڑا گیا ہے یا نہیں، اور لڑکی کب گاؤں آئے گی۔ نوکرانی نے انہیں بتایا کہ وہ لڑکی کے والدین کو یہی پیغام دینے آئی تھی کہ وہ 4 دنوں تک گاؤں آ جائے گی۔ نوکرانی کو معلوم تھا کہ وہ آدمی اسے باہر ملے گا۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے باہر نکل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ وہ آدمی پیچھے سے اس کے ساتھ جا ملا۔ نوکرانی نے چلتے چلتے اسے کہا کہ میں واپس جا رہی ہوں، مجھے راستے میں ملنا جہاں کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ وہ الگ ہو گیا۔ وہ جب ٹٹو پر سوار ہو کر گاؤں سے نکلی تو کچھ دور وہ آدمی کھڑا تھا۔ میں نے نوکرانی کی حفاظت کے لیے دیہاتیوں کے بھیس میں جو 2 کانسٹیبل بھیجے تھے، انہوں نے اس کی تصدیق کی تھی کہ ایک آدمی اسے راستے میں ملا تھا۔ یہ کانسٹیبل دور دور سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ نوکرانی نے مجھے بتایا کہ اس آدمی نے اس سے لڑکی کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسی ہے اور گاؤں کب آ رہی ہے۔ نوکرانی نے اسے ذرا غصے سے کہا، تم کیسے مرد ہو؟
वो बेचारी मुसीबत में फंसी रही और तुमने जाकर उसे दूर से भी नहीं देखा? उसने क्या कहला भेजा है? उसने पूछा। उसने मुझे बुलाया है। उसने अभी सिर्फ खैरियत की खबर दी है, नौकरानी ने इसे कहा। मैंने उससे पूछा था कि तुम्हें शहर आने की कहूँ। उसने कहा था कि अभी नहीं, और उसने खास बात ये कही है कि मैं गांव में नहीं आऊंगी, वहां आई तो घर में कैद हो जाऊंगी। जब जरूरत समझी तो मैं शहर बुला लूंगी। उसे कहना कि वो ये ना समझे कि मैंने उसकी परवाह नहीं की, उस जवान आदमी ने कहा। उसे कहना कि तुम तो जानती हो कि मेरा अभी शहर आना ठीक नहीं, फिर भी मैं एक रोज गया था। मैंने तुम्हारे घर में थानेदार को दाखिल होते देखा था। मैं वापस आ गया। मुझे जब बुलाओगी आ जाऊंगा। गांव में आओगी तो जब कहोगी चल पड़ेंगे। घर की कैद से आज़ाद होना कोई मुश्किल तो नहीं। यह आदमी दिलेर हो सकता था, मगर बेवकूफ़ ज़रूर था। बेवकूफ़ी की एक वजह तो ये थी कि उसे इस नौकरानी पर मुकम्मल एतमाद था, और दूसरी वजह लड़की की खूबसूरती थी, जिसे देखकर हर कोई ठिठक जाता था। इस आदमी की जवानी और देहातीपन का भी कसूर था। उसने नौकरानी को ये पैगाम भी दिया कि उसने कुछ रकम अपने पास रख ली है, और वो लड़की भी जितनी रकम उड़ा सके अलग रख ले। आगे चलकर बहुत ज़रूरत पड़ेगी। लड़की सारे जेवरात भी अलग बांध ले। उसने नौकरानी से ये भी पूछा कि पुलिस ने क्या खोज लगाया है। नौकरानी ने उसे बताया कि थानेदार ने लिख दिया है कि साहूकार को डाकुओं ने कत्ल करके लूट लिया है, और पुलिस ने अपनी कार्रवाई खत्म कर दी है। ये सुनकर वो खुश हुआ था या उसका रवैया क्या था? मैंने नौकरानी से पूछा। बहुत ही खुश हुआ था, नौकरानी ने जवाब दिया। उसने अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश नहीं की थी। उसने 2-3 बार मुझसे पूछा था कि तुम सच कहती हो, पुलिस ने वाकई कार्रवाई खत्म कर दी है? तब मैंने उसे कहा, मैं थोड़े से इनाम पर राजी नहीं होंगी। भगवान ने तुम्हारे खाते का खून डाकुओं के खाते में डाल दिया है, और पुलिस को भी अंधा कर दिया है। तुमने फूल को आग से निकाल लिया है। साहूकार जैसे राक्षस का खून पुण्य है, पाप नहीं। भगवान ने इसीलिए तुम्हें साफ बचा लिया है। उसने मस्त सा होके कहा, हमारे रास्ते में जो आएगा उसका खून होगा। तुम जो इनाम मांगोगी मिलेगा। उसे कहना कि तैयार रहे और मुझे बुला ले। मैं उसे तसल्ली देकर आ गई। मैं नौकरानी को चालाक समझता था, लेकिन मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वो इस कदर चालाक और ज़हीन होगी। मैंने उसे बहुत सी हिदायत देकर भेजा था, लेकिन उसने उनकी रहनुमाई में बहुत ज़्यादा काम कर दिखाया। मुझे ये तवक्को थी कि गांव वालों को मालूम हो चुका होगा कि लड़की और थानेदार लापता हैं, मगर वहाँ किसी को मालूम नहीं था। लड़की के उस आदमी को भी मालूम नहीं था। मैंने इस आदमी की लाइल्मी से फ़ायदा उठाने की तरकीब सोची। नंबरदार, चौकीदार और मुखबिर जो गांव से आए थे, इन्हें अलग अलग कमरे में बुलाया। इनसे मुझे ये पता चला कि ये लड़की और इस आदमी की खुफिया मुलाकातें होती रहती थीं। इससे ज़्यादा लड़की के खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं। इस आदमी के मुतालिक बताया गया कि खूबसूरत जवान है, घर में चूके दाने हैं, इसलिए इसमें दिलेरी भी है और अकल भी। कोई इसे कम अकल नहीं कह सकता। मैंने इन सब से अपने मतलब की बहुत सी बातें पूछी। किसी हद तक मेरा मतलब पूरा भी हो गया। इनमें से किसी को भी ये मालूम नहीं था कि थानेदार और लड़की लापता हैं। हालांकि एएसआई गांव में ये मालूम करने गया भी था कि थानेदार लड़की को साथ लेकर गांव आया था। वो अब कहाँ है? नंबरदार और चौकीदार ने उसे बताया था कि थानेदार गांव में नहीं आया। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि थानेदार लापता हो गया है। मैंने उन्हें बता दिया और उन्हें चंद एक हिदायत देकर रुखसत कर दिया। दोनों मुखबिर ज़हीन थे। मैंने उन्हें कहा कि वो रहज़नों या डकैतों के उस गिरोह का खोज लगाएं जिनके कब्जे में लड़की है। अब तो मैं यही कह सकता था कि थानेदार और लड़की को अगवा किया गया है। मैंने दूसरे ही दिन साहूकार के बड़े बेटे को बुलाया और उसे कहा कि वो 150 रुपया दे। वो रकम ले आया। उस दौर का 150 रुपया आज के 1500 के बराबर था। मैंने ये रकम नौकरानी को देकर कहा कि वो आज फिर गांव जाए और ये रकम लड़की के माँ बाप को देकर कहे कि उनकी बेटी ने भेजी है। ये मैंने नौकरानी के लिए गांव में जाने का बहाना बनाया था। वो एक ही रोज़ पहले वहां से होकर आई थी। मैंने उसे ये भी कहा कि उस आदमी से मिलकर उसे ये पैगाम दे कि उसे लड़की ने फ़ौरन बुलाया है, उसे साथ लेती आए और साहूकार के घर में दाखिल कर दे। नौकरानी टट्टू पर सवार होकर चली गई। सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले नौकरानी मेरी हिदायत के मुताबिक थाने के सामने से गुजरी। मैंने एक कांस्टेबल बाहर खड़ा कर रखा था। उसने मुझे इतला दी कि नौकरानी इशारा कर गई है कि काम ठीक है। साहूकार के घर पर नज़र रखने के लिए मैंने एक मुखबिर भेज रखा था।
साहूकार के बड़े बेटे से मैंने कह दिया था कि घर खुला रखे और घर में कोई न जाए। मैं साहूकार के घर की तरफ चल पड़ा। वहां मुझे कोई नहीं पहचान सकता था। एएसआई को मैंने बता दिया था कि उसे क्या करना है। मैं खुदा से इल्तिजाएं करता जा रहा था कि मेरा प्लान कामयाब रहे। प्लान में कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन खुदा ने फिर भी मदद की। एक गलती मुझसे भी हो गई थी। चाहिए तो ये था कि घर के किसी कमरे में पहले ही 1-2 कांस्टेबलों के साथ मौजूद होता। मैंने उसकी बजाय ये फैसला किया था कि वो आदमी अंदर चला जाए तो मैं अंदर जाऊंगा। ऐन वक्त पर मुझे ख्याल आया कि अगर वो आदमी अंदर चला गया और वहां लड़की उसे ना मिली तो वो इसे धोखा समझकर भाग जाएगा। वक्त की जरा सी गड़बड़ से सारा खेल तबाह होने का अंदेशा पैदा हो गया। मैं जब साहूकार की गली में दाखिल हुआ तो मुझे एक घर के सामने नौकरानी खड़ी नजर आई। गली में बच्चे खेल रहे थे। 2 आदमी मेरे सिमत आ रहे थे। एक जवां साल आदमी पीछे से आया और मेरे करीब से गुजर गया। मैं वर्दी में नहीं था। वो नौकरानी के बिल्कुल करीब से गुजरा, चंद कदम आगे जाकर वापस आ गया। मैं आगे चला गया। घूम कर देखा, वो आदमी साहूकार के घर में दाखिल हो रहा था। नौकरानी उसके पीछे थी। मैं मुड़ा और तेजी से साहूकार के दरवाजे में दाखिल हो गया। मेरा मुखबिर गली के नुक्कड़ पर खड़ा था। दौड़ा आया। मैं ड्योढ़ी में दाखिल हुआ। आगे एक और दरवाज़ा था जो बंद था। मैंने किवाड़ों में से झांका। नौकरानी ने इस खूबरू जवान को एक कमरे में दाखिल करके दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने मुखबिर के कान में कहा कि दूसरी गली में एएसआई और 2 कांस्टेबल खड़े हैं, इन्हें बुला लाओ। मैं अंदर चला गया और उस कमरे का दरवाज़ा खोला जिसमें वो बैठा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। वो बेचारा समझा कि लड़की ने दरवाज़ा खोला है। दरवाजे जितने ऊंचे कद और एक किवाड़ जितना चौड़े सीने वाले आदमी को दरवाजे में देखकर उसकी मुस्कुराहट इस तरह गायब हो गई जिस तरह जलते बल्ब का स्विच ऑफ कर दिया जाता है। बैठो दोस्त, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा। वो नहीं आएगी जिसके लिए तुम आए हो। आप कौन हैं? उसने घबराए हुए लहजे में पूछा। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, मैंने कहा। सिर्फ पहचानते नहीं। वो उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, राम राम, मैं चलता हूँ, ये लोग दुकान पर होंगे। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और मुस्कुरा कर कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम उठकर चल दिए। बैठो यार। इतने में बावर्दी एएसआई 2 बावर्दी कांस्टेबलों के साथ सैन में दाखिल हुआ। यह आदमी चरपाई पर इस तरह बैठ गया जैसे गिर पड़ा हो। उसका रंग उड़ गया। मैंने उससे धीमे से पूछा, हथकड़ियों में थाने चलोगे या यहीं सब कुछ बता दोगे? उसके होंठ हिले मगर मुंह से आवाज न निकली। मेरे लिए उसका ये रद्द-ए-अमल अनोखा नहीं था। कत्ल करने तक तो इंसान अपने आप को दिलेर और जवामर्द समझता रहता है। दिलेरी की सही ज़रूरत तो उसके बाद होती है जो किसी भी कातिल को हासिल नहीं होती। मैंने इस आदमी के चेहरे से पहचान लिया कि एक वाले जुर्म के लिए मुझे परेशान नहीं करेगा। एएसआई और कांस्टेबल कमरे में उसके सामने खड़े थे। चलो थाने चलकर बात करते हैं, मैंने उठते हुए कहा। डरो नहीं, हथकड़ी ना लगाना, उसने रूंधी हुई आवाज में कहा। नहीं लगाएंगे, मैंने शफकत से कहा। तुम्हारी इज्जत में कोई फर्क नहीं आने देंगे। मैंने एएसआई से कहा कि वो कांस्टेबलों को साथ लेकर थाने चले ताकि लोग ये न समझे कि हम इसे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। वो सब बाहर निकल गए। मैंने उसे उठाया। हम दोनों कमरे से निकले। नौकरानी सहन में खड़ी थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। जवां अल मुल्जिम ने उसे देखा तो उसने जस्त लगाई और नौकरानी के मुंह पर इतनी जोर से घूसा मारा कि बेचारी दूर पीछे जा पड़ी। वो उसकी तरफ गया। मैंने दौड़कर पीछे से उसकी गर्दन पर घूसा जमाया। अल्लाह ने मुझे बाजू लंबे और हाथ बड़े भारी दिए हैं। मेरे घूसे से वो दीवार के साथ जा लगा। मैंने उसे कलाई से पकड़कर मरोड़ा दिया और पहलू में एक और घूसा मारा। उसके मुंह से हाय निकली और वो पहलू के बल गिर पड़ा। लेटे लेटे उसने हाथ जोड़ दिए। नौकरानी को देखा। उसके होंठों से खून बह रहा था। मैंने एएसआई को आवाज़ दी। वो आया तो उसे कहा कि नौकरानी को अस्पताल ले जाओ और इसके होंठ पर दवाई लगवाओ। जिस कांस्टेबल के पास हथकड़ी थी उसे कहा कि मुलजिम को हथकड़ी लगा लो। मेरे 2 घूसों ने उसकी जवां मर्दी खत्म कर दी थी। थाने की हवालात में उस रोज 2 पेशावर मुलजिम बंद थे। मैंने थाने जाकर इन्हें कहा कि कत्ल का एक मुलजिम तुम्हारे साथ बंद किया जा रहा है। इसे सजा से नहीं डराना, लेकिन थाने की अजियतों और मार कुटाई से उसे डराते रहना और उसे सोने न देना। मैं आधी रात के बाद इसे तफ्तीश के लिए निकालूंगा। ये मुलजिम जानते थे कि मेरा मतलब क्या है।
میں تشدد بلکہ ذرا سی سختی کا بھی قائل نہیں تھا، لیکن اس نے نوکرانی کے منہ پر گھوسا مارا تو مجھے ایسا لگا جیسے اس نے میرے منہ پر گھوسا مارا ہے۔ نوکرانی غربت کی ماری تھی، پہلے اس لڑکی کے ہاتھ میں کھیلتی رہی، پھر میری اعلی کار بن گئی۔ مجھے اس کے ساتھ دلچسپی اور ہمدردی تھی، میں اس ملزم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نوکرانی کو ASI ہسپتال سے لے آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا اوپر والا ہونٹ سوج گیا تھا۔ میں نے اس کے لیے دودھ منگوایا اور اسے کہا کہ وہ دودھ پی کر گھر چلی جائے۔ اسے یہ بھی کہا کہ کل اسے کچھ پیسے دوں گا، وہ صبح آ جائے۔ میں آرام کے لیے چلا گیا۔ مسلسل کام نے مجھے ادمویا کر دیا تھا۔ کھانا کھا کر میں لیٹا ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل دوڑا آیا، کہنے لگا جلدی آئیں، دور کے 2 دیہاتی کوئی رپورٹ لائے ہیں۔ میں دوڑا گیا۔ 12-13 میل دور کے 2 دیہاتی ASI کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہ خبر دی کہ آج صبح کے اندھیرے میں ان کے گاؤں میں ایک آدمی آیا جس کے جسم پر بہت سے زخم ہیں، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی ہے، وہ بھی کچھ زخمی ہے۔ اس زخمی آدمی نے اپنا نام بتا کر کہا کہ وہ اس تھانے کا تھانے دار ہے۔ گاؤں کے 2 آدمی اس کے جاننے والے نکل آئے، اسے اپنے گھر لے گئے اور جو مرہم پٹی ہو سکتی تھی وہ کی۔ ہمیں یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہے کہ ASI اس گاؤں آ کر اسے لے جائے، وہ ابھی گھوڑے یا ٹٹو کی سواری کے قابل نہیں۔ یہ ہمارا گمشدہ تھانے دار تھا اور اس کے ساتھ ساہوکار کی نوجوان بیوہ تھی۔ پیغام لانے والے دونوں دیہاتیوں کو معلوم نہیں تھا کہ تھانے دار کہاں اور کس طرح زخمی ہوا ہے۔ اس نے ASI کو بلایا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ میں بھی اس کے تھانے میں موجود ہوں۔ مجھے رات کو اس آدمی سے ایک بال جرم کرانا تھا جسے میں نے ساہوکار کے گھر سے پکڑا تھا، لیکن تھانے دار کو لانے کے لیے مجھے ہی جانا چاہیے تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کی گمشدگی اور زخمی ہونے کا پس منظر کیا ہے۔ وہ مسلمان تھا، اس لیے میں ہندو ASI کو جانے سے روکنا مناسب سمجھتا تھا۔ میں نے ASI سے کہا کہ میں صبح تک نہ آیا تو وہ ملزم کا ریمانڈ لے لے اور ابھی اس سے کوئی بیان نہ لے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ 6 کانسٹیبل لیے، انہیں رائفلیں دلوائیں۔ میرے پاس ریوالور تھا۔ وہ پیدل چلنے کا زمانہ تھا مگر ہمیں جلدی پہنچنا تھا۔ ASI نے تھوڑے سے وقت میں 2 گھوڑوں اور 6 ٹٹوؤں کا انتظام کر دیا۔ دونوں دیہاتی گھوڑے پر آئے تھے، ٹارچیں لی، رات تاریک ہو چکی تھی، ہم سب روانہ ہو گئے۔ علاقے کے متعلق بتا چکا ہوں کہ چٹانی اور اونچا نیچا تھا، ہماری رفتار اچھی تھی، 3 گھنٹوں کے اندر اس گاؤں پہنچ گئے۔ دیہاتی ہمیں اس گھر لے گئے جہاں تھانے دار تھا۔ یہ گاؤں کے بڑے زمیندار کا گھر تھا۔ تھانے دار پلنگ پر پڑا تھا، لڑکی وہاں نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر تھانے دار کی آنکھیں حیرت سے ابل آئیں اور بولا، اوئے ملک، تم کیسے آئے؟ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور پوچھا کہ زخم کیسے ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ کوئی زیادہ گہرے نہیں، اس نے جواب دیا اور ہیڈ کانسٹیبل کی طرف دیکھا جو پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ باہر چلا جائے۔ وہ چلا گیا تو اس نے اپنے میزبان کو بھی کمرے سے نکال دیا۔ زخم اتنے گہرے نہیں کہ میں تھانے تک نہ پہنچ سکتا، تھانے دار نے کہا۔ میں دراصل ASI کو یہاں بلانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ بات کر کے مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں کیا کروں۔ تم آ گئے ہو، یہ اچھا ہی ہوا ہے اور برا بھی۔ اچھا اس لیے کہ تم مسلمان ہو، میں جس مدد کا طلبگار ایک ہندو سے تھا وہ تم سے مل سکتی ہے، اور برا اس لیے ہوا کہ تم ہر جگہ اخلاق اور اپنا مذہب لیے پھرتے ہو۔ اگر تم نے میرے کیس میں بھی حاکم وقت کے ساتھ وفاداری کی تو میں تو مارا جاؤں گا۔ کہو، مدد کرو گے؟ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور کہا، میری نوکری اور میری عزت خطرے میں پڑ گئی ہے، میں نے ایک سنگین جرم کیا ہے، میں نے اس پر پردہ ڈالنے کی ترکیب سوچ رکھی ہے۔ اس نے پوچھا، تمہیں میرے تھانے میں تعینات کر دیا گیا ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا، تمہیں زندہ یا مردہ برآمد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میں نے تمہارے ساہوکار کا قاتل بھی پکڑ لیا ہے۔ ابھی اس نے اقبالی بیان نہیں دیا، دے دے گا۔ وہ ساہوکار کی دوسری بیوی کے گاؤں کا ہے نا؟ اس نے اس آدمی کا نام لے کر کہا۔ مجھے لڑکی بتا چکی ہے۔ لڑکی دیکھو گے؟ لیکن تم دین اور ایمان کے مارے ہوئے انسان ایسے حسن کی قدر کیا جانو؟ مجھے تو کمبخت نے پاگل کر دیا تھا۔ تم مردہ دل ساری سروس اقبال جرم کراتے کراتے پوری کر جاؤ گے۔ اس نے کسی کو آواز دی۔ اس حالت میں بھی یہ شخص زندہ دل اور رنگین مزاج تھا۔ میزبان اندر آیا تو تھانے دار نے اسے کہا کہ لڑکی کو ادھر بھیج دو۔ لڑکی جب آئی تو میں نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ کسی دیہاتی ہندو کسان کی بیٹی ہے۔
وہ بڑی ہی خوبصورت پٹھان لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ میں بھی ASI کی طرح کہوں گا کہ اس کی خوبصورتی عجیب و غریب تھی۔ یہ آنکھیں اور یہ بال اور یہ رنگ اس علاقے کا نہیں تھا۔ میں نے ابھی اس کے ماں اور باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے اندر بھیج دیا اور تھانے دار سے کہا کہ وہ مجھے ساری بات سنائے۔ میں نے تمہیں لڑکی صرف اس لیے دکھائی ہے کہ تم سمجھ سکو کہ اس کی خاطر کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کو قتل کر سکتا ہے، اس نے کہا، اور میں نے جو جرم کیا ہے بے شک وہ سنگین ہے، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر تم بھی کہو گے کہ یہ لڑکی تم جیسے معتدل آدمی سے بھی جرم کرا سکتی ہے۔ اب میری بات غور سے سنو اور دماغ سے انسپیکٹری نکال دو۔ مجھے ساہوکار کے قتل کی اطلاع ملی۔ میں موقع واردات پر گیا۔ آدھی سے زیادہ لاش گرد کھا چکے تھے۔ میں اسے رہزنوں کی واردات لکھ دینا چاہتا تھا، لیکن ساہوکار کے بیٹوں کے ساتھ قصبے کے 4 معزز ہندو آ گئے۔ انہوں نے زور دیا کہ تحقیقات گہری ہونی چاہیے کیونکہ انہیں قتل کا شبہ ہے۔ وہ مردود قتل ہی ہوا تھا، لیکن وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ مقتول کی بیوی نوجوان ہے جس کا باپ ساہوکار کا مقروض بھی ہے، اس لیے انہیں شبہ ہے کہ ساہوکار کو بیوی نے قتل کرایا ہے۔ میں نے جس پر شک ہوا اسے تھانے بٹھا لیا اور میں دوسرے دن ساہوکار کے گھر اس لڑکی کے بیان کے لیے گیا۔ میری عادتوں اور کرتوت سے تم واقف ہو۔ تم نے لڑکی کو بھی دیکھ لیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں شکاری ہوں، بہت عورتیں دیکھی ہیں، کوئی لڑکی میرے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکی، اور اس لڑکی نے یوں سمجھ لو کہ مجھے حراست میں لے لیا۔ ایسا بانک پن کبھی نہیں دیکھا۔ میں تفتیش کے تمام کرتب بھول گیا۔ ساہوکار کے دونوں بیٹے اصل بدھو اور بزدل نکلے۔ میں نے لڑکی کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ قتل میں اس کا ہاتھ ہے۔ پہلے روز اسے الگ کمرے میں بٹھایا تو میں نے اسے کچھ بھی نہ پوچھا، سیدھے کہا، اس حسن اور جوانی پر رحم کرو اور اسے جیل خانے میں گلنے سڑنے سے بچا لو۔ صاف بتا دو کہ تم نے خامد کو کس سے قتل کرایا ہے، میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ لڑکی بہت ہوشیار ہے اور اس کے سینے میں مردوں کا دل ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے گاؤں سے شہادت جمع کر چکا ہوں۔ بہت دیر لگی۔ میں اسے تھانے لے گیا، تفتیش کے کمرے میں بٹھائے رکھا۔ تم جانتے ہو کہ اس کمرے میں کیا ہوتا ہے؟ آدھی رات کے بعد لڑکی موم ہو گئی۔ لیکن ملک، میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ میں اس سے پہلے ہی موم ہو چکا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ 2-4 روز کا کھیل نہیں کھیلنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی ملکیت میں رکھنے کا عہد کر لیا۔ اسے تم محبت کہہ لو، میری بے وقوفی کہہ لو، پاگل پن کہہ لو، میں نے اس لڑکی کو ان عورتوں سے اونچا درجہ دیا جو میری زندگی سے گزر چکی تھیں۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ ساہوکار کو اس نے اس آدمی کے ہاتھوں قتل کرایا ہے جسے تم نے حوالات میں بند کیا ہے۔ لڑکی نے اس آدمی کو اپنی نوکرانی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ساہوکار فلاں دن فلاں گاؤں میں وصولی کے لیے جا رہا ہے۔ قتل کے بعد لڑکی اور اس آدمی کا پروگرام یہ تھا کہ کہیں دور بھاگ جائیں گے اور شادی کر لیں گے۔ ان دونوں بدبختوں کو بھاگ کر کہیں دور ہی چلے جانا تھا تو وہ ساہوکار کو قتل کیے بغیر بھی بھاگ سکتے تھے۔ قتل کرنے کی انہیں ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ لڑکی کے دل میں ساہوکار کی اتنی نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر اس پر باولا پن طاری ہو جاتا تھا۔ وہ اس سے انتقام لینے کو پاگل ہوئی جا رہی تھی، اور جو آدمی اس لڑکی کا متوالا تھا وہ جوانی کے جوش میں آ کر ساہوکار کو قتل کر بیٹھا۔ قتل کامیاب تھا۔ میں نے لاش اور مقام دیکھ کر ہی کہہ دیا تھا کہ ساہوکار کو لوٹا اور قتل کیا گیا ہے اور یہ رہزنوں کا کام ہے، مگر لڑکی میرے جال میں آ گئی اور بھاگ نہ سکی۔ لڑکی نے عجیب جذباتی لہجے میں مجھے کہا، میں نے آپ کے اس وعدے پر آپ کو دل کا بھید بتا دیا ہے کہ آپ میری جوانی اور میری خوبصورتی کو جیل میں گلنے سڑنے سے بچا لیں گے۔ میں نے سنا ہے مسلمان زبان اور آن کے پکے ہوتے ہیں، کیا آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اپنا وعدہ ہر قیمت پر پورا کروں گا، لیکن قاتل کو ضرور پکڑوں گا۔ اس نے کہا، یہ تو کوئی بات نہ بنی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے خامد کو ڈاکوؤں نے لوٹا اور مار ڈالا ہے۔ میں نے اسے اس خطرے سے خبردار کیا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ بھاگ گئی تو کہیں بھی اور کسی بھی وقت پکڑی جائے گی۔ اس آدمی کا باپ کھاتا پیتا زمیندار ہے، وہ اپنے جوان بیٹے کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دے گا۔ اگر نہ پکڑے گئے تو وہ کیا کرے گا؟ ان پڑھ آدمی ہے، کسی زمیندار کا نوکر بن کر کھیتی باڑی کرے گا، اور جس زمیندار کی بھی نوکری کرے گا وہ لڑکی کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح میں نے اس کے سامنے اس کے مستقبل کی ایسی بھیانک تصویر رکھی
کہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اچھی طرح سوچ لے، میں ہر طرح مدد کروں گا، بھاگنے کی کوشش نہ کرے ورنہ میں ہی اسے پکڑ لوں گا۔ اب تم مجھے کہو گے کہ میں نے لڑکی کو حوالات میں کیوں نہ بند کر دیا اور اس کا اقبالی بیان مجسٹریٹ سے ریکارڈ کیوں نہ کرا لیا؟ میں تمہیں جو جواب دوں گا اس سے تم خوش نہیں ہوگے۔ میں تفتیش کے قاعدے قانون بھول چکا تھا اور میں تو یہ بھی بھول چکا تھا کہ میں تھانے دار ہوں۔ یہ دیہاتی لڑکی قتل کی ملزم میرے ہاتھ میں کھلونا تھی، میں اسے تفریح کا ذریعہ بنا سکتا تھا۔ وہ میرے قدموں میں گری جا رہی تھی، لیکن ملک، میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میرے ذہن سے جس طرح تھانے داری نکل گئی تھی اسی طرح عیاشی بھی نکل گئی۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ گھڑی دو گھڑی تفتیش کے بند کمرے میں ہنس کھیل کر اسے چلتا کروں۔ تم نے اس لڑکی کو غور سے نہیں دیکھا، ایک بار پھر دیکھنا، اس کے چہرے پر معصومیت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس نے ایک آدمی کے ساتھ دل لگا رکھا تھا، لیکن اس کی حالت ایک پنچھی کی سی تھی جو پنجرا توڑ کر اڑ جانا چاہتا تھا۔ اس واردات کو بہت مدت گزر گئی ہے، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ تھانے دار میرے سامنے بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ ڈیوٹی سے بے نیازی اور عیاشی کے لحاظ سے وہ شہزادہ تھا، کسی سے ڈرتا اور دبتا نہیں تھا، لیکن اس لڑکی کے متعلق باتیں کرتے مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ وہ نہیں، کوئی اور ہے۔ ہنسی مذاق اور بدمعاشی کے موڈ میں رہنے والا یہ شخص جذباتی ہو گیا تھا۔ اس کی زبان نہیں، دل بول رہا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اس کا لب و لہجہ اتنا اثر انگیز تھا کہ میں اس کے جذبات سے مغلوب ہو گیا۔ میں اس لڑکی کو بھی دیکھ چکا تھا جس نے اس کی ذہنیتی بدل ڈالی تھی۔ لڑکی میں بلا شک و شبہ یہ اثر تھا جو ہمارے تھانے دار پر طاری ہو گیا تھا۔ تم نے اس کی ماں کو اور باپ کو دیکھا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا وہ اپنی بیٹی کے نقش و نگار اور رنگت کے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کا باپ سیاہ رنگ کا ہے، یہاں کے کسانوں کی طرح، اور اس کی ماں کا رنگ اس جیسا گورا تو نہیں، گندمی ہے، اور اس کے نقش و نگار بھی اچھے ہیں۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ یہ لڑکی اس باپ کی بیٹی نہیں۔ اس کی دلیری اور ذہانت بتاتی ہے کہ اس کے دل اور دماغ میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ کسی مسلمان کا ہے، اور یہ مسلمان کوئی عام قسم کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شاید یہ خون کی مطابقت تھی یا کشش کہ لڑکی نے اس مجبوری کی حالت میں بھی اپنے آپ کو میرے آگے رشوت کے طور پر پیش نہ کیا۔ تم جانتے ہو ملک، کوئی عورت جب جرم کر کے کسی تھانے دار کے چنگل میں آ جاتی ہے تو وہ اپنی سب سے زیادہ قیمتی شے، جسے عصمت کہتے ہیں، پیش کر دیتی ہے، مگر اس لڑکی کے رویے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی سطح سے نیچے نہیں گرے گی۔ میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کردار کی کیسی ہے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا، آپ کے اس ہاتھ کو میں اپنے ہاتھ سے آگے نہیں بڑھنے دوں گی۔ میں نے کہا، تم نے عمر قید کے لیے جیل جانے کا ارادہ کر لیا ہے کیا؟ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا کر کہا، اگر آپ سودا کر رہے ہیں تو میں پھانسی چڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مردوں کی طرح بات کریں، آپ تو بڑے کچے آدمی ہیں۔ میرے دل سے آواز اٹھی کہ خان، اس لڑکی پر ثابت کر دو کہ تم مرد ہو۔ میں نے اس کے ساتھ بہت باتیں کی، اس نے بھی کی۔ آدھی رات کے بہت بعد ہم ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اسے اس حد تک چاہتا ہوں کہ اس کے سراپے کو اس وقت اپنا سمجھوں گا جب میں اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لوں گا۔ ایسا اشارہ دراصل اسی نے دیا تھا، اس نے مجھے اپنے دل میں جگہ دے دی تھی۔ میں نے جب اسے یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ میں اب تفتیش کے بہانے اس کے گھر آیا کروں گا تو دو طرح کی سوچوں نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ایک یہ کہ یہ لڑکی مجھے بیوقوف بنا گئی ہے، اور دوسری یہ کہ میں اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں اتنی زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہو گیا جتنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب تم میرے جرم سنو۔ تفتیش سے میری دلچسپی ختم ہو گئی۔ قاتل کی نشاندہی ہو جانے کے باوجود میں نے اس کی گرفتاری کا کچھ بھی انتظام نہ کیا۔ مخبر اپنی اپنی رپورٹیں لائے جو میں نے بے دلی سے سنی، اور انہیں کہا کہ آئندہ وہ اس واردات کے سلسلے میں کوئی بات تھانے میں کسی کے ساتھ نہ کریں، صرف میرے ساتھ واسطہ رکھیں۔ میں نے انہیں کوئی اور ہدایت نہ دی۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ اس لڑکی نے مجھ پر تعویذ، ٹونے یا کالے علم کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے تو میں اسے سچ مان لوں گا۔ میں دن کے وقت اس کے گھر گیا۔ مجھے شک تھا کہ یہ غائب ہو چکی ہوگی، مگر وہاں موجود تھی۔ مسکرا کر بولی، مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟
میرے منہ سے نکل گیا، گرفتار ہونے آیا ہوں۔ ہم کمرے میں چلے گئے۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کر لیا تھا اور اس نے میرے جذبات کو بھی قبول کر لیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ واردات کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ میرے دل میں کوئی گندا خیال بھی نہ آیا۔ مجھ پر نشے کا خمار طاری ہو گیا۔ اگر میری دلچسپی اس کے سراپے کے ساتھ ہوتی تو میری جذباتی حالت یہ نہ ہوتی۔ میں لیلا مجنوں قسم کی کہانیوں کا ہمیشہ مذاق اڑاتا رہا ہوں۔ اب کہہ سکتا ہوں کہ ان میں صداقت تھی۔ میں ہر روز اس کے گھر چلا جاتا اور اس کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ وہ بھی میری طرح دیوانی سی ہو گئی تھی۔ ایک روز میں نے اس سے جذبات کی شدت میں پوچھا، تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا ہوگا؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اداس سے لہجے میں بولی، مجھے پیار ماں سے ملا ہے یا اب تم نے دیا ہے؟ اس نے مجھے تم کہنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگی، باپ اگر مجھ سے نفرت نہیں کرتا تھا تو اس نے مجھے کبھی پسند بھی نہیں کیا تھا۔ میں بچپن میں بہت شوق ہوا کرتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے باپ نے مجھے 3 بار غصے سے کہا تھا، او ملیچ مسلمان کی اولاد، چین کر اور چین کرنے دے۔ میں باپ کو پیار کو ترستی ہی رہی ہوں۔ ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ یہاں سے میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ کسی مسلمان کی اولاد ہے اور اس کا باپ اس حقیقت سے واقف ہے۔ میں نے اس سے اس آدمی کے متعلق پوچھا جس سے اس نے ساہوکار کو قتل کرایا تھا۔ اس نے جواب دیا، تم مجھے بے وفا کہہ لو، میں سچ بتاتی ہوں کہ میری خاطر میرے خاوند کو قتل کرنے کے باوجود مجھے یہ آدمی اچھا نہیں لگتا۔ اسے میرے ساتھ جو لگاؤ تھا وہ تمہاری طرح کا نہیں تھا۔ اس نے میرے ساتھ جو حرکتیں کی ہیں وہ تم آسانی سے کر سکتے تھے۔ میں تمہارے ہاتھ میں مجبور ہوں، تمہاری قیدی ہوں۔ تم مجھے جیل خانے بھجوا سکتے ہو، لیکن تم نے مجھے وہ محبت دی ہے جس کے لیے میرا دل ترستا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سر میری گود میں پھینک دیا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ پھر سر اٹھا کر بولی، اگر مجھے دھوکہ دینا ہے تو فوراً دو، میں ناپاک ہوں۔ یہی سمجھوں گی کہ ایک اور ناپاک آدمی سے پالا پڑ گیا تھا۔ میرا بیان لکھ لو کہ میں نے اپنے خاوند کو قتل کرایا ہے، میں انگوٹھا لگا دوں گی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا ملک۔ تو میری جذباتی اور ذہنی حالت سمجھ گئے ہو۔ مجھ پر جذبات کا پاگل پن سوار ہو گیا تھا۔ وہ ہندو شہری جو میرے پاس آئے تھے کہ میں پوری تحقیقات کروں گا کیونکہ انہیں شک تھا کہ ساہوکار کو بیوی نے قتل کرایا ہے، وہ 2-3 بار مجھ سے ملے اور پوچھا کہ میری تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ میں انہیں تسلی دے کر ٹالتا رہا۔ وہ کمشنر تک پہنچنے کی باتیں کرتے تھے۔ میرے دماغ پر لڑکی کا قبضہ تھا۔ اس کیفیت نے مجھے اس فیصلے پر پہنچایا کہ میں لڑکی کو لے کے کہیں چلا جاؤں۔ یہ خیال بھی آتا تھا کہ میں نے ساہوکار کے قاتل کو گرفتار کیا تو لڑکی کو بھی اعانت جرم میں گرفتار کرنا پڑے گا، اور یہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا تھا کہ اسے میں کہیں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا تھا کہ جہاں چاہے لے چلو، میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ میں نے طے کر لیا کہ اسے کہیں لے جاؤں گا۔ میں نے اس روز وسکی کی بوتل ساتھ لی اور روز مرہ کی طرح ساہوکار کے گھر چلا گیا۔ اس سے پہلے میں صرف ایک بار پی کر اس کے گھر گیا تھا، اب پوری بوتل ساتھ لے گیا۔ اس نے مجھے پینے سے روکا۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ شادی کر کے چھوڑ دوں گا۔ ایک نشہ اس لڑکی کا طاری تھا۔ اس کے ساتھ شراب پی رہی صحیح عقل بھی ماری گئی۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ ساہوکار کا منشی آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تھانے جاؤ اور 2 ٹٹوؤں یا گھوڑوں کا فوراً انتظام کرو۔ وہ چلا گیا اور کچھ دیر بعد میں اکیلا تھانے گیا اور ASI سے کہا کہ میں لڑکی کو ساتھ لے کر اس کے گاؤں جا رہا ہوں۔ اس نے نشاندہی کی ہے۔ اتنے میں 2 گھوڑے آ گئے۔ پھر میری ہدایت کے مطابق لڑکی تھانے آ گئی۔ ASI کو میں نے یہ کہہ دیا کہ میں شام کے بعد جاؤں گا اور فرتی میں نہیں جاؤں گا اور میرے ساتھ کوئی کانسٹیبل نہیں جائے گا۔ شام کے بعد ایک گھوڑے پر لڑکی کو سوار کیا، دوسرے پر میں خود سوار ہوا اور ہم روانہ ہو گئے۔ میں بہت دور جا رہا تھا۔ رات کو میں ریل گاڑی سے جا سکتا تھا، لیکن میں احتیاط کرنا چاہتا تھا کہ کوئی مجھے لڑکی کے ساتھ اسٹیشن پر دیکھ نہ لے۔ لڑکی نے بہت سی رقم اور زیورات مجھے دے دیے تھے۔ شراب، لڑکی اور جذبات نے مجھ سے بڑا ہی دلیرانہ اور احمقانہ فیصلہ کرایا۔ میں ایک ملزمہ کے ساتھ پولیس کی نوکری سے بھگوڑا ہو رہا تھا۔ مجھے 150 میل دور اپنے ایک دوست کے پاس جانا تھا۔ وہ اثر و رسوخ والا حیثیت کا آدمی ہے۔ اس کی مدد سے مجھے چھپے رہنا یا کہیں اور چلے جانا تھا۔ میں نے قصبے کے ریلوے اسٹیشن سے گاڑی پر سوار ہونے کی بجائے 15-16 میل دور کے اسٹیشن سے گاڑی پکڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ تم اگر ان راستوں سے واقف ہو تو جانتے ہوگے کہ ریل گاڑی چکر کاٹ کر جاتی ہے۔
میں نے جنگل کے راستے سیدھا جانے کی سوچی۔ اس علاقے میں جانے سے میں یہ تاثر بھی دینا چاہتا تھا کہ میں لڑکی کے گاؤں جا رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنا پلان سنا رہا تھا جو سراسر جاہلانہ تھا۔ اب جب کہ وہ زخمی حالت میں پڑا تھا، وہ خود محسوس کر رہا تھا کہ اس سے بہت بڑی لغزش سرزد ہوئی ہے۔ وہ اگر عقل سے کام لیتا تو لڑکی کو بچانے کا محفوظ راستہ نکال سکتا تھا، قاتل کو گرفتار کر کے لڑکی کے بغیر عدالت میں پیش کر سکتا تھا، قاتل بری ہو جاتا تو ہوتا رہتا۔ اس کے بعد تھانے دار لڑکی کو درپردہ کسی محفوظ جگہ پہنچا دیتا، پھر اسے مسلمان کر کے شادی کر لیتا۔ تھانے دار بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا تھا، مگر جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا، یہ شخص احمقوں کی سی حرکتیں بھی کیا کرتا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ اس بنیاد پر ہمدردی پیدا ہو گئی تھی کہ اس نے اپنی عادت کے مطابق بد اخلاقی نہیں کی، بلکہ لڑکی کو اپنے دل میں پاکیزہ درجہ دیا تھا۔ ہم دونوں گھوڑے پر سوار قصبے سے کم و بیش 7-8 میل دور ویران علاقے میں جا رہے تھے، جہاں چٹانیں اور نشیب و فراز زیادہ ہیں۔ میرے پاس ریوالور تھا۔ میرے ذہن سے جہاں اور حقیقتیں نکل گئی تھیں، وہاں میں اس خطرے سے بھی بے خبر ہو گیا تھا کہ اس علاقے میں ڈاکو اور ریزن بھی ہو سکتے ہیں۔ اچانک ہم پر ٹارچ کی روشنی پڑی، تب مجھے خطرے کا احساس ہوا، لیکن میں نے اپنے آپ کو یہ تسلی دی کہ ڈاکو اور ریزن رات کو جنگل میں تھوڑا ہی پھرتے رہتے ہیں۔ مجھے آواز سنائی دی، ٹھہرنا بھائی۔ میں رک گیا۔ ٹارچ کی روشنی مجھے کچھ دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنے ریوالور پر ہاتھ رکھا تو آواز آئی، نا ہاتھ پیچھے کر لو، 4 بندوقوں کی نالیاں تمہاری طرف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آواز آئی، اوہ ہو، یہ تو ہمارے خان صاحب ہیں، آئیے دروغہ صاحب۔ میں اسلحے ٹھگ کے گہرے میں آ گیا تھا۔ وہ 8-10 آدمی تھے، اسلحہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ کہیں سے آ رہے تھے اور اپنے ٹھکانے کو واپس جا رہے تھے۔ انہیں تھانے دار اور لڑکی مل گئے۔ یہ ان کے لیے بڑا ہی قیمتی شکار تھا۔ لڑکی کی قیمت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ تھانے دار کو وہ یرغمال کے طور پر رکھ کر حکومت سے منہ مانگی رقم لے سکتے تھے۔ ریوالور تھا، 2 گھوڑے تھے اور تھانے دار کے پاس رقم اور زیورات تھے۔ تھانے دار کو اسلحے نے پہچان لیا۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ لڑکی کو میرے ساتھ جانے دو، باقی جو کچھ ہے لے لو، مگر اسلحہ نہ مانا۔ خان صاحب، اسلحے نے کہا، آپ اور لڑکی ہی تو ہماری دولت ہیں، گھوڑے ہمارے کس کام کے؟ واقعی 4 بندوقوں کی نالیاں تھانے دار کی طرف تھیں۔ اس کا پستول لے لیا گیا اور اس سے رقم اور زیورات بھی لے لیے گئے اور ان دونوں کو اپنے ساتھ لے چلے۔ اسلحہ اور اس کے آدمی پیدل جا رہے تھے۔ تھانے دار اور لڑکی کو انہوں نے گھوڑوں پر سوار رہنے دیا اور انہیں اپنے ساتھ لے چلے۔ تھانے دار کا نشہ اتر گیا، اسے اپنی لغزش کا احساس ہوا۔ وہ بہت دلیر آدمی تھا، مگر اکیلا اور نہتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے سوچ لیا تھا کہ جیتے جی اسلحے ٹھگ کے پاس نہیں جانے دے گا۔ اس نے اسلحے سے سودے بازی کرنا چاہی۔ وہ زمیندار خاندان کا فرد تھا۔ اس نے اسلحے کو رقم پیش کی۔ خان صاحب، اسلحے نے ہنس کر کہا، میں آپ کا نقصان نہیں کروں گا، انگریز بادشاہ سے آپ کی قیمت لے کر آپ کو رہا کروں گا۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ جا کہاں رہے تھے؟ تھانے دار نے لڑکی کو اپنی بیوی بتایا اور کوئی جھوٹ بولا۔ اس نے اسلحے سے یہ بھی کہا کہ میرے علاقے میں واردات کرو گے تو وعدہ کرتا ہوں کہ نہیں پکڑوں گا۔ اسلحہ اتنا کچا نہیں تھا، نہ مانا۔ تھانے دار گھوڑے سے اتر کر اسلحے کے ساتھ ساتھ چل پڑا اور اس کی مردانگی کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ اسے کہا، تم اتنے زیادہ آدمی ہو اور میں اکیلا ہوں، اگر تم نے میرے جیتے جاگتے میری بیوی پر ہاتھ ڈالا تو میں سمجھوں گا کہ اسلحہ اپنے باپ کا نہیں تھا اور بدبخت ہجڑا تھا۔ اسلحے نے اسے کہا، جب تک میرے پاس ہو تمہاری بیوی تمہارے پاس رہے گی، اگر مجھے تمہارے عوض رقم مل گئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہاری بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے تھانے دار کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اسے فرار کا موقع پیدا کرنے کے لیے وقت مل جائے گا۔ رات کا آخری پہر تھا جب یہ گروہ ایک جگہ رکا۔ ارد گرد چٹانیں اور درخت تھے، وہیں کہیں کچا سا ایک مکان تھا جس میں تھانے دار اور لڑکی کو بند کر دیا گیا۔ کمرے کی کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا، صرف ایک دروازہ تھا جو باہر سے بند کر دیا گیا۔ فرش پر خشک گھاس بچھی تھی، اس پر کمبل اور چادریں بچھا دی گئیں۔ دونوں سو گئے۔ تھانے دار کی جب آنکھ کھلی تو دروازے کی درزوں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ ایک آدمی نے انہیں کھانا دیا، اس کا سر اور چہرہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ تھانے دار نے اس کے ساتھ باتیں کی لیکن وہ خاموش رہا اور چلا گیا۔
2-3 रोज इस कमरे में वो बंद रहे। लड़की ने थानेदार से कहा, अगर मेरे बदले ये लोग तुम्हें छोड़ दें तो मैं तुम्हारे लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, भुगत लूंगी। थानेदार ने इसे कहा, मरूंगा तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा और निकलूंगा तो तुम्हें साथ लेकर निकलूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा गम है। मुझे मालूम नहीं कि ये तीसरा दिन था या चौथा, थानेदार ने मुझे सुनाया। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि बाहर रात है। कमरे का दरवाज़ा खुला, हमारे लिए खाना आया था। खाना लाने वाले का चेहरा बदस्तूर कपड़े में ढका हुआ था। उसने खाना हमारे आगे रखकर दरवाज़ा बंद कर दिया। कमीज़ के अंदर से उसने 1 इंच मोटी लोहे की सलाख निकाली और वो 2 फीट लंबी थी। उसका एक सिरा पेचकस की तरह था। इस आदमी ने सलाख मेरे करीब खुश्क घास के नीचे छुपा दी और आहिस्ता से कहा, ये दीवार पिछवाड़े की है, दीवार पत्थरों की है। 1.5-2 घंटे बाद इस सलाख से पत्थर निकाल लेना, आवाज़ ना निकले। पत्थर आसानी से निकल आएंगे। 3-4 पत्थर निकले तो तुम दोनों बड़े आराम से इस सुराख में से निकल जाओगे। आज यहाँ आदमी थोड़े हैं, वो इस तरफ दरवाजे की तरफ सोए हुए होंगे, आवाज़ ना निकालना। वो मुझे नकब लगाने को कह रहा था। तुम जानते हो कि ये काम माहिर नकबजन आवाज़ निकाले बगैर बड़ी तेज़ी से कर लिया करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि ये मेरा कौन सा हमदर्द है। मुझे शक हुआ कि ये मुझे कत्ल करने का बहाना पैदा कर रहे हैं। मैंने इससे पूछा कि वो कौन है, तो उसने कहा, मैं आपका एक एहसानमंद हूँ, आप निकल जाएं, मैं एहसान का बदला देना चाहता हूँ। मेरे इसरार पर उसने अपना आप जाहिर कर दिया। कोई 1 साल हुआ, मैं दूसरे थाने में था। एक भगोड़े फौजी की गिरफ्तारी के कागजात आए। वो गांव का रहने वाला था। मैंने एक रात उसके घर छापा मारा और उसे पकड़ लिया। वो मुसलमान है। उसके बाप ने मेरे पाँव पकड़ लिए। ये फौजी उसका अकेला बेटा था, बाकी 2 लड़कियां थीं। यह अकलौता बेटा घर से भागकर भर्ती हो गया था। उसे फ्रंट पर भेजा गया तो रास्ते से भाग आया। उसकी माँ और बहनें बहुत रोईं। माँ ने दुपट्टा उतारकर मेरे पाँव में रख दिया। थानेदार ने उसके गुर्बत को देखते हुए और उसकी माँ और बहनों की फरियादों से मुतासिर होकर और ये ख्याल करके भी कि वो मुसलमान है, उसे गिरफ्तार ना किया। उसने चौकीदार और नंबरदार से भी कह दिया कि इस जवान पर पर्दे डाले रखें। इसने गिरफ्तारी के हुक्मनामे का जवाब दिया कि भगोड़ा भी मफरूर है। गिरफ्तारी का इंतजाम कर दिया गया है। 6-7 महीने बाद थानेदार को इस थाने में भेज दिया गया जहां वो अब था। इतना अरसा उसने भगोड़े को गिरफ्तार न किया। अब 1 साल बाद वही फौजी मेरे सामने बैठा था। थानेदार ने मुझे सुनाया। इसने बताया कि दूसरे थानेदार ने आते ही इसे गिरफ्तार कर लिया और इतनी ज़्यादा रिश्वत मांगी जो वो दे नहीं सकता था। उसने 1 दिन की मोहलत मांगी। दूसरे दिन एक हेड कांस्टेबल उसके घर चला गया। इससे माहवार रिश्वत का मुतालबा किया जा रहा था। उसने हेड कांस्टेबल को टाला और घर से जंगल को भाग गया। एक रोज़ इत्तेफाक से असले के 2 आदमियों से मुलाकात हो गई। वो उसे असले के पास ले गए। इसे रेज़नी की ट्रेनिंग दी गई और जुराइम के कुछ और ढंग भी सिखाए गए। इसने बखुशी ये पेशा कबूल कर लिया। मेरी खुशनसीबी देखो कि वो इस गिरोह में था जिसने मुझे पकड़ लिया था। उसे उस रात मेरे पास आने का मौका मिला। मेरी नेकी मेरे काम आई। उसने मुझे रास्ता समझा दिया। उसने ये भी बताया कि असला मेरे मुतालिक फैसला नहीं कर सका कि मेरे एवज़ हुकूमत से रकम मांगे या मुझे कत्ल कर दिया जाए। वो गिरफ्तारी से डरता है, शायद मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये फौजी ये कहकर चला गया कि वो मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता। अगर वो मदद करता तो पकड़ा जाता तो इसे असला सजाए मौत देगा। इसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। मैंने 1.5-2 घंटे बाद वो दिया बुझा दिया जो कमरे में जलता रहता था। अंधेरे में सलाख उठाई और दीवार के पास बैठकर दीवार पर हाथ फेरा। ये बेकायदा पत्थरों की दीवार थी। ऊपर मिट्टी का लेप था। मैंने लेप उखाड़कर हाथ से टटोला और 2 पत्थरों के दरमियान सलाख का सिरा रखकर जोर लगाया। कोशिश के बाद 2 पत्थर हिलने लगे। पाबंदी ये थी कि आवाज़ ना निकले, वरना ये पत्थर निकालने मुश्किल नहीं थे। एक पत्थर बाहर आ गया। अब कोई मुश्किल नहीं थी। मैंने फर्श तक 4-5 पत्थर निकाल लिए। ये सीमेंट से नहीं मट्टी से जुड़े हुए थे। फिर इतना सुराख हो गया कि इसमें से रेंग कर निकला जा सकता था। मैंने सलाख हाथ में रखी और पेट के बल बाहर निकल गया। मैं उठा ही था कि मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और एक लाठी मेरे कंधे पर पड़ी। मैंने ये ज़र्ब सह ली और सलाख से जवाबी वार किया। सलाख उसके सर पर पड़ी। गिरते गिरते उसने अपने साथियों को पुकारा। इसके बाद उसकी आवाज़ ना निकली।
اگر لڑکی ساتھ نہ ہوتی تو میں دوڑ پڑتا۔ لڑکی سوراخ سے نکل رہی تھی، ادھر سے آدمی دوڑتے آ رہے تھے۔ میں نے لڑکی کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور اسے کہا کہ میرے ساتھ رہے۔ وہ شاید 4 تھے، مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ ایک کے پاس برچھی تھی، مجھے زیادہ زخم برچھی کے آئے ہیں، لیکن گہرا کوئی نہیں۔ سلاخ نے بہت کام دیا۔ لڑکی کو میں نے بائیں بازو کے گھیرے میں لے رکھا تھا، اسے بھی 2 زخم آئے ہیں لیکن معمولی ہیں۔ دوسروں کے پاس ڈنڈے اور شاید چاقو بھی تھے۔ میں اپنے قید خانے سے دور ہٹتا جا رہا تھا اور مقابلہ بھی کر رہا تھا۔ لڑکی نے جھک کر 2 پتھر اٹھا لیے اور تاک تاک کر مارے۔ شاید پتھر 1-2 کے منہ پر لگے تھے، ان میں سے صرف ایک رہ گیا اور میں لڑکی کو ساتھ لیے بھاگ اٹھا۔ میرے تعاقب میں کوئی نہیں آیا۔ وہ سلاخ اس پلنگ کے نیچے پڑی ہے، زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں چلتا رہا، بہت دور آ کر لڑکی کا دوپٹہ پھاڑ کر جہاں جہاں باندھا جا سکتا تھا باندھا اور چل پڑا۔ میری رفتار کم ہونے لگی، جسم بے حال ہو گیا۔ کچھ دور تک لڑکی نے سہارا دیا، یہ مجھے تسلیاں دیتی رہی، ذرہ بھر نہ گھبرائی۔ اس نے یہاں تک کہا کہ چل نہیں سکتے تو میں تمہیں پیٹھ پر اٹھا لیتی ہوں۔ میں نے روح کی بھی قوت صرف کر ڈالی اور چلتا رہا۔ سحر کے وقت یہ پہلا گاؤں راستے میں آیا۔ ان لوگوں نے مجھے پہچان لیا اور ایک آدمی کو جگہ لائے، جس نے زخموں پر کورا سوت جلا کر راکھ رکھی اور اوپر دیسی شراب میں کپڑے بھگو کر باندھ دیے۔ اب ملک، مجھے یہ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے اپنے ASI کو بلایا تھا، مگر یہ ڈر بھی تھا کہ ہندو ہے اس لیے دھوکہ دے گا۔ اس کی جگہ تم آ گئے۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہوں گا اور اسے قتل کی اس واردات میں شامل نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں، مجھے ایک بار پھر بھاگنا پڑے، یہ میرے لیے اب صرف لڑکی نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسے اب مسلمان سمجھو، اس پر جو ظلم ہوا ہے وہ دیکھو، کس مردود کے ساتھ اسے بیاہ دیا گیا تھا۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے قاتل کو پکڑ لیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس سے صورت بدل گئی ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ بیان دوں گا کہ لڑکی کی نشاندہی پر میں اس کے گاؤں جا رہا تھا، راستے میں رات ہو گئی اور میں اسلحے کے گھیرے میں آ گیا۔ اسلحے سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، فی الحال اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ مجھ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ میں اکیلا کیوں گاؤں کو چل پڑا تھا۔ اس کا یہ جواب دے سکتا ہوں کہ میں کسی کو خبردار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اکیلا گیا اور خاموشی سے گیا اور رات کو گیا۔ لڑکی کی نشاندہی کیا بتاؤ گے؟ یہی ملزم جسے تم نے پکڑ لیا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں لڑکی سے یہ بیان دلواؤں گا کہ یہ آدمی اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ ساہوکار کے گھر سے بھاگ چلو، شادی سے پہلے بھی پریشان کرتا رہتا تھا۔ چونکہ وہ امیر کبیر زمیندار کا بیٹا ہے، اس لیے لڑکی سے دھتکارنے سے ڈرتی تھی۔ اس آدمی نے ساہوکار کو قتل کر کے لڑکی سے کہا کہ چلو اس کے ساتھ۔ وہ لڑکی کو بھی قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، خدا کے بندے، تم بھی تو کچھ بولو۔ کیا تم انگریزی حکومت سے وفاداری کرو گے یا ایک مظلوم لڑکی کی عزت بچانے کی کوشش کرو گے جو اسلام قبول کر رہی ہے؟ میں تمہیں کوئی راستہ نکال دوں گا، میں نے اسے اسی بے تکلفی سے کہا جس بے تکلفی سے وہ میرے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، لیکن تم ایسے حرامی ہو کہ اس لڑکی کو مسلمان بھی کر لو گے، اس کے ساتھ شادی بھی کر لو گے، مگر تھوڑے سے عرصے میں تمہارے آج کے جذبات شراب اور بدکاری میں ڈوب جائیں گے۔ اگر تم مجھ سے لڑکی کے لیے ہمدردی چاہتے ہو تو مجھے یقین دلاؤ کہ تم ہمیشہ اس کے وفادار رہو گے۔ تم شاید سمجھ نہیں سکے کہ اس لڑکی کی محبت میری روح میں اتر گئی ہے، اس نے کہا، اور اصل ٹھگ نے مجھے انسان بنا دیا ہے۔ میں حرام خور پن چھوڑ چکا ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم اگر ہیرا پھیری پر اتر آؤ تو تم پورے چکر باز ہو، میری مدد کرو۔ میں نے مدد کا وعدہ کر دیا۔ لڑکی کو بلا کر اسے اچھی طرح بتایا کہ وہ کیا بیان دے گی۔ اسے قاتل کے خلاف بیان دینے تھے، اس پر بھی وہ آمادہ ہو گئی۔ میں نے اپنے طور پر لڑکی کا گہرا جائزہ لیا، اسے بولنے کا موقع دیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑکی دھوکے باز تو نہیں۔ مجھے ایسا کوئی اشارہ نہ ملا۔ اس کے دل میں ساہوکار کے خلاف جو نفرت تھی وہ اسے قتل کرا کے بھی نہیں نکلی تھی۔ اس نے قتل سے پہلے ساہوکار سے اپنے باپ کا سارا سود اور آدھا قرض معاف کرا لیا تھا، لیکن اس کے دل میں اپنے باپ کے خلاف بھی نفرت تھی۔ وہ اس لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس روز کی نفرت اور زیادہ گہری ہو گئی تھی جس روز باپ نے اسے اتنے بوڑھے اور ایسے بھدے جسم کے ساہوکار کے ساتھ صرف اتنے سے لالچ سے بیاہ دیا تھا کہ ساہوکار نے تھوڑا سا سود معاف کر دیا تھا۔
लड़की की इन बातों से मुझे शक हुआ कि उसका बाप जो इतनी प्यारी बेटी से प्यार नहीं करता था, इसकी कोई वजह जरूर होगी। बचपन में उसने लड़की से कई बार कहा था, ओए मुलीच मुसलमान की औलाद, और उसने लड़की को इस साहूकार के हवाले करके इस अदावत की तस्कीन की थी जो उसके दिल में लड़की के खिलाफ थी। लड़की ने यह भी बताया कि जब उसके बाप ने जालिमाना शादी का फैसला किया तो लड़की की माँ बहुत रोई थी, मगर बाप ने परवाह नहीं की थी। मैंने हर मजहब और मुख्तलिफ इलाकों की औरतें देखी हैं। हिंदू लड़की का अंदाज कुछ और होता है, लेकिन ये लड़की इनसे बहुत मुख्तलिफ थी। इसकी बातों में पुख्तगी और जहानत थी। बात सुनती थी और फौरन अच्छा जी नहीं कहती थी, अपनी राय देती और सोच समझकर फैसला करती थी। उसने मेरी बातें समझ लीं, मुझसे कुछ सवाल पूछे और मामला तय हो गया। थानेदार को भी मैंने एक रास्ता बता दिया। दरअसल मेरा काम खत्म हो गया था। मुझे इस थानेदार को बरामद करना था और बरामदगी के बाद कार्रवाई में शहादत देनी थी। लेकिन मसला ऐसा पैदा हो गया कि मैंने अपनी ड्यूटी लंबी कर ली। कत्ल की वारदात के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। इस केस में मेरी हैसियत एक गवाह की बन गई थी, क्योंकि मैंने कातिल को पकड़ना था। नाजुक मसला नौकरानी का था, इसे गवाह के तौर पर पेश करना जरूरी था। लेकिन अब इससे यह नहीं कहलवाना था कि वो लड़की के पैगाम मुलजिम तक पहुंचाती थी। इसे अब किसी और तरीके से इस्तेमाल करना था और ये भी देखना था कि इससे मुलजिम को फ़ायदा ना पहुंच सके। सोच सोच कर मैंने थानेदार से कहा था कि वो इस पर ज़्यादा तवज्जो न दे कि मुलजिम को ज़रूर सज़ा हो, बरी हो जाता है तो होने दो। कोशिश ये करनी थी कि थानेदार के खिलाफ कोई शोशा ना निकल आए। हमने एएसआई को भी अंधेरे में रखने का फैसला किया। रात वहीं गुजारी। सूरज निकलने से पहले हम थानेदार और लड़की को एक पालकी में बिठाकर रवाना हुए। पालकी उठाने वाले गांव के आदमी थे। शहर पहुंचते ही दोनों को अस्पताल में ले गए। लड़की के दोनों कंधों पर बर्छियों के जख्म थे जो गहरे नहीं थे, खाल कट गई थी। मैं थाने गया और पहला काम ये किया कि एक कांस्टेबल को लड़की के गांव भेजा कि लड़की की माँ और उसके बाप को बुला लाए। मैं मुलजिम को हवालात से निकालकर तफ्तीश के कमरे में ले गया। ये दरअसल मेरा काम नहीं था, लेकिन मैंने इस धांधली को जायज़ समझा। मुलजिम की ज़हनी हालत बहुत बुरी थी। कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़े जाना बजाय खुद बहुत बड़ी चोट थी जिसने उसका दिमाग माऊफ कर दिया था। जो कसर रह गई थी वो इन मुलजिमों ने पूरी कर दी थी जो हवालात में बंद थे। मेरे कहने पर वो इसे डराते रहे थे। वो अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल नहीं रहा था। मैंने ज़रा प्यार से बात की तो वो रो पड़ा। मैंने प्यार और शफकत का रवैया इख्तियार किया। इसे जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी जो मैंने इसे दे दिया और वो मेरे इशारों पर नाचने लगा। उसने एक वाली बयान देते हुए ज़रा देर न लगाई। ये बिल्कुल वही कहानी है जो मैं आपको दूसरों की ज़बानी पहले ही सुना चुका हूँ, मगर इसमें लड़की और नौकरानी का रोल हमारे ड्रामे के लिए ख़तरनाक था। मैंने इस आदमी से कहा कि वो लड़की को इतना ज़्यादा चाहता है कि उसकी खातिर उसने एक आदमी को कत्ल कर दिया है और लड़की उस पर कुर्बान होने को तैयार है। मैंने इसके जज्बात को भड़का कर कहा कि ये मर्दानगी नहीं कि वो अपने साथ लड़की को भी अदालत में ख़राब करता फिरे। ये जज्बाती देहाती मान गया। उसने मुझसे पूछा कि वो क्या बयान दे। मैंने इसे बता दिया। इसका बयान मुकम्मल करके इसे मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 के तहत बयान देने के लिए तैयार किया। इसकी गिरफ्तारी साहूकार के घर की रखी। नौकरानी को मैंने जो बयान याद कराया इसमें इस पर जोर दिया कि मुलजिम साहूकार के घर में दाखिल हुआ। नौकरानी घर में अकेली थी। मुलजिम ने ललकार कर पूछा कि लड़की कहाँ है। लड़की वहां नहीं थी। नौकरानी ने मुलजिम को एक कमरे में ये कहकर बिठा दिया कि वो लड़की को बुलाने जा रही है। लड़की के बजाय वो पुलिस को बुला लाई। मुलजिम ने पुलिस को देखकर नौकरानी पर हमला किया, मगर इसे हथकड़ी लगा ली गई। मुख्तसर ये कि मैंने 2 दिनों में शहादत तैयार कर दी। हो सकता है कि आप कहें कि मैंने केस पर झूठ का रंग चढ़ाकर नाजायज़ हरकत की है। मैंने ये हरकत ज़रूरी समझी थी। एक मजलूम लड़की का मुस्तकबिल संवारने के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए था। साहूकार के कत्ल का मुझे कोई अफसोस नहीं था। आप नहीं जानते कि हिंदुस्तान में हिंदू मेरे साथ कैसा बुरा सलूक करते थे, और सिर्फ इसलिए कि मैं एक मुसलमान था। मैं इनके साथ भलाई नहीं करना चाहता था। शाम से बहुत पहले लड़की का बाप और माँ आ गई। मैंने बाप को ये कहकर डराया कि वह कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ा जाएगा। बचने का तरीका यह है कि मैं जो बयान बताऊं वो याद कर लो और अदालत में यही बयान देना। गरीब सा किसान रजामंद हो गया।
لڑکی کے ماں کے بیان کو میں نے غیر ضروری سمجھا، پھر بھی ایک دو باتیں سمجھانے کے لیے اسے الگ بٹھا لیا۔ یہ عورت ایک اور کہانی کی کردار نکلی۔ لڑکی کا باپ رنگ اور نقش و نگار کے لحاظ سے اسی علاقے کی صحیح نمائندگی کرتا تھا۔ لڑکی کی ماں کے نقش بڑے اچھے تھے اور رنگ گندمی، جوانی کی خوبصورتی بھی اس میں موجود تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت روتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ شفقت کی، وہ اور زیادہ رونے لگی۔ وہ اپنے خاوند کو کوستی تھی جس نے اس کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں نے اسے پوچھ بیٹھا کہ تمہارا خاوند اپنی بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی بیٹی نہیں، اس نے جواب دیا۔ اور کس کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت تک میں اسے اپنے ساتھ خاصا بے تکلف کر چکا تھا۔ میرے سوال کا اس نے جواب نہ دیا، سر جھکا لیا۔ اگر تم برا نہ مانو تو یہ شک مجھے بھی ہے کہ یہ بیٹی تمہارے خاوند کی نہیں۔ میں نے کہا، تم غم نہ کرو، تمہاری بیٹی کو میں صاف بچا لوں گا اور اس کی زندگی سنوار دوں گا۔ میرا خاوند ٹھیک کہتا ہے، اس نے کہا، یہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں۔ اس نے شمالی ہندوستان کے ایک دور کے علاقے کا نام لے کر کہا، وہاں میری شادی ہوئے 2-4 روز گزرے تھے۔ ہم بہت غریب لوگ تھے، جنگل میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ وہاں شکاری آیا کرتے تھے، بعض اپنے ساتھ خیمے لاتے تھے اور بعض ڈاک بنگلے میں رہتے تھے۔ ایک شکاری آیا، مسلمان تھا، بہت خوبصورت جوان تھا۔ اس نے جنگل میں مجھے دیکھ لیا۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کی، کوئی بدتمیزی نہیں کی، بڑی پیاری باتیں کرتا رہا اور چلا گیا۔ میں اسے دل میں یاد کرتی رہی۔ میں نے اتنا خوبصورت جوان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 6-7 روز بعد پھر آیا۔ اب میں جان بوجھ کر اس کے راستے میں آئی اور میں اپنی پسند کا شکار ہو گئی۔ لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا رنگ اور نقش اپنے باپ کے تھے۔ میرے خاوند نے صاف کہہ دیا کہ یہ اس کی اولاد نہیں، اور اس نے یہ بھی کہا، میں نے تمہیں اس شکاری کے ساتھ دیکھا تھا، میں سمجھا تھا کہ تم اجرت کے لیے اس کا کوئی کام کر رہی ہو۔ وہ مجھے وہاں سے لے آیا اور جگہ جگہ خراب ہوتے ہم اس گاؤں میں آ گئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ یہ وجہ تھی کہ میرے خاوند نے اس لڑکی سے کبھی پیار نہ کیا اور یہ جوان ہوئی تو ذرا سے لالچ میں اس ساہوکار کے حوالے کر دیا۔ مجھے اپنے تھانے میں واپس جانا تھا۔ میں نے تھانے دار کی برآمدگی کی رپورٹ تیار کی اور اپنے ہیڈ کوارٹر کو چلا گیا۔ تھانے دار اسپتال سے فارغ ہوا تو قتل کا کیس عدالت میں گیا۔ تھانے دار نے لڑکی کو ساہوکار کے گھر رکھا اور ساہوکار کے بیٹوں کو ڈرایا کہ وہ اسے گاؤں نہ بھیجیں ورنہ پکڑے جائیں گے۔ مجسٹریٹ نے کیس سیشن سپرد کر دیا، لیکن صفائی کے وکیل کے گواہوں کے بیانات میں تضاد واضح کر دیا تھا۔ عدالت میں جھوٹ کو سچ ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے شک تھا کہ کیس کا یہی حشر ہوگا اور وہی ہوا۔ ملزم سیشن کورٹ سے بری ہو گیا۔ تھانے دار اور لڑکی کے اغوا کے بعد کی کارروائی الگ کہانی ہے۔ 6 ماہ بعد تھانے دار نے لڑکی کو غائب کرایا، 150-200 میل دور اپنے ایک دوست کے گھر پہنچایا، پھر خود گیا، لڑکی کو مسلمان کیا اور شادی کر لی۔ 4 سال بعد دلی میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ کیس کے بعد یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ میں لڑکی کو نہیں دیکھ سکا تھا، ان کا ایک بچہ پیدا ہو چکا تھا۔